جی زین، حذیفہ، عبداللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک سر. کیسے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سر. روٹین کیا چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ سر چھٹیوں کے ساتھ ابھی جس طرح ونٹر ہالیڈیز ختم ہوئی ہیں، بیک ٹو روٹین، اسکول کے ساتھ اینڈ ایوری تھنگ ساتھ چلانا. صحیح. حذیفہ، واٹ اباؤٹ یو؟ ہاں، اب آلموسٹ اسٹارٹ ہو گیا اسکول. ٹھیک ہے. تو 7 to 3 اسکول ہے. اس کے بعد پھر آگے اسی طرح پھر پڑھائی ہو گئی اور اسی طرح. عبداللہ؟ ہاں، اسکول کی وجہ سے جو پروجیکٹ شروع کیے ویسے تو سے پوز پہ آ گئے ہیں. تو کوشش کرتا تھا کہ اپنا دن نہ ضائع کروں چھٹیوں کا. تو اچھی گزری الحمد للہ. آج ہم نے تسلسل سے O1 O2 O3 ان آرڈر بٹھائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. O levels 1 O level 2 O level 3. آج کی ایپیسوڈ بڑی اسپیشل ہے بیکاز میرے ساتھ تو میرے بہت جن سے میں محبت کرتا ہوں ایسی شخصیات ہیں. ویری اسپیشل گیسٹ، ویری نیئر ٹو مائی ہارٹ. آئی ول کم ٹو اٹ انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آج آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن میں اپنی تھوڑی سی سٹوری آپ کو سناؤں اور ایک ایکسپیرینس، بڑا زبردست ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں، جن سے انشاءاللہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے جو سن رہی ہے ان میں پازیٹیوٹی آئے گی اینڈ بہت سے گیپس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ فل ہوں گے. بیکاز ٹین شو کا مقصد بھی یہ ہے. میں نے آپ لوگوں کو بھی یہی کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو انوائٹ یوتھ اینڈ along with دیٹ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہم اسکالرس کو بھی بلائیں، آپ لوگ ان سے کویسچنس کریں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایشوز ڈسکس کروں وغیرہ وغیرہ. تو اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف، آپ لوگوں کو میں نے کئی بار اپنی جرنی کا ذکر کیا بٹ سم اسپیشل مومنٹس آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلی تو بات یہ کہ ہم آپ کو ضیاء بھائی، میں توہا، جتنے بھی لوگ نظر آتے ہیں، وی ڈیڈنٹ کم آؤٹ آف دا بلو. ہم سب ماشاءاللہ کسی نہ کسی اسکالر کو سن کے ہی متاثر ہوئے اس طرح، یا اسکالر سے علم حاصل کر کے یا اسکالرس کے پاس بیٹھ کے ہی ہمیں اس چیز کا شوق ہوا. ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ہے انسپائر، یس ڈیفینیٹلی. دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ جب سے ہم یوتھ کلب کا کام کر رہے ہیں، جتنی انکریجمنٹ اور جتنی صراحت اپریسیشن ہمیں ماشاءاللہ ہمارے اسکالرز نے دی ہے، بہت سے اس میں آئی کین کوٹ سو مینی تھنگس. اور جب میں دین میں آیا تھا، مطلب آپ لوگ تو ماشاءاللہ ابھی ینگ ہیں اور سمجھتے ہیں بہت سی باتوں کو، میں ذرا 21-22 سال میں تقریباً دین پہ آیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں. میں نے آج تک آئی ایم یٹ ٹو سی اے ماسک کہ جہاں میں گیا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہم پینٹ شرٹ میں ہی جاتے تھے، اور مجھے کسی امام نے کہا ہو کہ آپ اس لباس میں کیوں آئے ہیں یا آپ پہلی صف میں کیوں کھڑے ہو گئے. مطلب آئی ایم یٹ ٹو سی. میں اپنا ایکسپیرینس ایز آپ کو بتا رہا ہوں جب میں دین میں آیا تھا. اس کے بعد ماشاءاللہ شروع میں بہت سے ایسے لوگ اسکالرز، چونکہ میں فیصل آباد سے تھا، میرا بیک گراؤنڈ او لیول اے لیول پھر یونیورسٹی کے بعد کچھ عرصہ وہاں رہا، تو بہت سے ماشاءاللہ اسکالرز سے میری ملاقاتیں شروع ہوئیں، جن میں سر فہرست ڈاکٹرنی ہیں وہ حافظ بلال، ون آف مائی ریئلی گڈ فرینڈس. میں نے انہیں جب کال کیا نا، ماشاءاللہ وہ پڑھے ہوئے ہیں، درس نظامی کیا ہوا ہے انہوں نے. ان کے خطبات کی لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی جس میں نے یہ بات کہی تھی آپ لوگوں کو کہ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. مجھے آپ کی پوڈ کاسٹ پہ آئے نہیں، ابھی تک میں نے پوڈ کاسٹ میں بلایا انشاءاللہ. آئے تھے مجھے یاد ہے. ہاں، وہ تو ڈاکٹر انس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے جب بلال بھائی کو کال کیا نا، انہوں نے میری کال اٹھائی، چاہے وہ رات کے 11 بجے. میں نے انہیں کئی بار ڈسٹرب کیا کہ یار مجھے اس سوال میں ہیلپ کر دیں، یہ بتا دیں، وہ بتا دیں. دین آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو سم ون جنہوں نے میرا پرسپیکٹیو ہی چینج کر دیا اسکالرس کے حوالے سے ماشاءاللہ. بیکاز ظاہر ہے کہ میڈیا نے ایسے فیئرز ٹین ایجرس کے مائنڈ میں کریٹ کیے ہیں کہ یار یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، ایسا ہے ویسا معاملہ ہے. بٹ وین آئی میٹ ڈاکٹر انس نظر، ماشاءاللہ جو اخلاق، جو محبت انہوں نے مجھے دی، جس طرح پیار سے انہوں نے مجھے سمجھایا، مطلب ایگزیمپلری. میں نے اپنے فادر کو ملوایا، وہ بھی ماشاءاللہ بہت امپریس ہوئے. بہت سیکھا ہے میں نے ان سے، بہت میں ان کا شکر گزار ہوں. اور میں انہیں پوڈ کاسٹ میں، آپ نے کہا نا کہ میں نے بلایا ہوا، ڈاکٹر انس نظر ہے ماشاءاللہ، PhD ہیں تفسیر میں، اور بہت محبت مجھے ان سے ملی. میرا بہت ماشاءاللہ انہوں نے پرسپیکٹیو چینج کیا ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن آپ لوگوں سے کر رہا ہوں بیکاز مائی ایکسپیرینس ود دی اسکالرلی باڈی ہیز بین ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. دعاز
جب ملے ہیں دعاز ملی ہیں, جب ملے ہیں شفقت ملی ہے, جب ملے ہیں محبت ملی ہے, اور ایکنالجمنٹ ملی ہے, انکریجمنٹ ملی ہے, پھر بہت بہت سیکھا ہے ماشاءاللہ. اور انس بھائی تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کے ہی میں نے میرے صرف بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا ہے. اوکے, تو یہ میں تھوڑا سا بات اس لیے یہاں سے شروع کی کہ دس از مائی انٹینشن کہ میں ٹین ایجرس کو بتاؤں, انشاءاللہ کنیکٹ کروں ود دی اسکالرلی باڈی. بیکاز علم جو ہے نا, یقین کریں جب میں کنری میں گیا, ابھی ریسنٹلی میرا سندھ کا ٹور تھا, تو وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ ایسے ایسے ایریاز ہیں جہاں اسکالرز ہی جاتے ہیں. اور اسکالرز بہت کام کر رہے ہیں, مسجد میں مدارس میں تو کر رہے ہیں, بٹ وہ جاتے ہیں کمفرٹ زون سے نکل کے جاتے ہیں, اور ایسے ایسے ایریاز میں مطلب ایلیٹ کلاس نہیں جاتی ہے. تو وہاں تک دین کس نے پہنچانا ہے؟ مجھے وہاں جا کے احساس ہوا کہ یار واقعی کتنی محنت ہے, کتنی محنت ہے, کہاں کہاں تک ان کی جو ہے وہ محنت اور جستجو پہنچی ہوئی ہے, رائٹ. تو یہ ہارٹ ٹو ہارٹ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور اب میں چاہوں گا کہ آج کے جو ہمارے سرپرائز گیسٹ ہیں, ویری نیئر ٹو مائی ہارٹ. ایک تو ماشاءاللہ اسکالرس کا ٹاپک نکلا تو میں نے کہا کہ شیخ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے میں قرآن جب شروع میں پڑھنا بھی شروع کیا, تھوڑا موقع ملا کہ ایک اسمال گروپ کو پڑھانے کا موقع, تو میں شیخ کو کال کیا کرتا تھا کہ مجھے بتائیں, سمجھائیں اس آیت کا مطلب. بہت انہوں نے میری ہیلپ کی ماشاءاللہ. تو آئی لائک ٹو انٹروڈیوس ڈاکٹر حماد نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ خیر جی اللہ کا شکر. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ آئے شیخ. بڑی تھینک یو فار آنرنگ اس. اور آپ نے بلایا, آپ کی مہربانی. نہیں شیخ, یہ تو ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے, آپ نے ایکسیپٹ کی ہماری آفر آنے کے لیے. اللہ جزائے خیر آپ کو دے. اینڈ دا سیکنڈ گیسٹ ود می از جواد بھائی. جواد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ کام ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. جواد بھائی کا میں انٹروڈکشن کراتا چلوں کہ یہ ایک خواب لے کر نکلے, بیسکلی انجینئرنگ کی آپ نے ملیشیا سے, جی. پھر یہ خواب لے کر نکلے کہ میں نے مساجد پر کچھ اس طرح سے ورکنگ کرنی کہ وہ کمیونٹی سینٹر بن سکے اور یوتھ کنیکٹ ہو ان سے. ابھی میں ان کا ایکسپیرینس ان سے پوچھوں گا. اور ڈاکٹر حماد کا میں نے آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ ڈین پنجاب یونیورسٹی اور اسکالرلی باڈی میں ماشاءاللہ ہی از ون آف دا ٹاپ. اللہ تعالیٰ برکت دے انہیں. شیخ ابھی جو میں ڈسکشن کر رہا تھا, اپنا ہارٹ ٹو ہارٹ ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا کہ بہت محبت ملی آپ سے بھی ماشاءاللہ, بہت محبت ملی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو ٹین ایجرز اور اسکالرلی باڈی جو ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے واقعی ہی گیپ ہے, واقعی ڈسکنیکٹ ہے, یا یہ ایک بات ایگزیجریٹ کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو علماء ہیں, ان کا تجربہ, ان کی عمر, ان کا براٹ اپ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج کی جو ٹین ایج ہے اس سے. صحیح. لہٰذا اس گیپ کو اگر آپ فزیکلی اور سوشلی دیکھیں تو گیپ از دیئر. اچھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھیجا گیا, اور تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو بھی کوئی نبی بھی بھیجا ہے الا بلسان قومہ, کہ وہ اس قوم کی زبان کو سمجھتے ہیں. بے شک. زبان کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ٹرینڈز ہیں اور یہ جو سوشل گیپس ہیں, ان کو فل کر کے ہی دعوت دی جا سکتی ہے, اور دعوت کا کام اس گیپ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ جب آپ براٹ اپ کے اعتبار سے یا سوشلی اس گیپ کو دیکھتے ہیں تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. صحیح. دو میں سے ایک قریب آئے گا یا دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو یہ گیپ فل ہوگا. بالکل ٹھیک. جو ہماری دین کی روایت ہے نا, اور اگر آپ چین آف نالج کی بات کریں تو وہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کی وراثت کے ذمہ دار ہیں. ان الانبیاء ورثۃ الانبیاء, ان العلماء ورثۃ الانبیاء. صحیح. علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہٰذا یہ جو وراثت ہے انبیاء سے وہ کوئی درہم و دینار کی نہیں چلی, وہ علم کی چلی. بالکل ٹھیک. لہٰذا آج اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے, یا کوئی ٹین ایج ہے, یا ہمارے جیسا کوئی ادھیڑ عمر آدمی ہے, وہ اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہرحال علماء کے پاس زانوِ تلمس طے کرنا پڑے گا. صحیح. پھر یہ اس چین آف نالج کے ساتھ جڑے گا. دیکھیں ایک چیز ہے, میں اپنے بچوں کو خصوصیت کے طور پر بتانا چاہوں گا. بیٹے ہم علم کی ایک سند کہتے ہیں, ایک چیز ہے جس کو سند کہا جاتا ہے.
सनद का मतलब है कि चेन की कनेक्टिविटी, और वो कनेक्टिविटी जब तक, देखें नॉलेज इज़ नथिंग, जब हम दीन के नॉलेज की बात करते हैं तो वो दीन का नॉलेज कहाँ से आएगा? एक दीन का नॉलेज है जो आप बता रहे हैं, एक दीन का नॉलेज है जो आप बता रहे हैं, एक आप दे रहे हैं, एक मैं दे रहा हूँ, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। तो आप किसको कहेंगे कि ये दीन है? उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड इज ओनली वन, दैट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जोग्राफियाई तौर पर भी दूर हैं और ज़मानी तौर पर भी दूर हैं, ठीक है। सही। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं हैं और उनके इलाके में भी नहीं हैं। अब दोनों एतबार से हम बहुत फासले पर हैं। ये फासला कैसे, ये गैप कैसे ख़त्म होगा? ये फासला जो है इसको ख़त्म करते हैं उलमा। लिहाजा हम इल्म उसको कहते हैं, और इल्म असल में है ही वो दीन का इल्म जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके जुड़ती है। अगर आपके इल्म का सोर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नहीं है तो आपका इल्म, आपका शऊर हो सकता है, आपका ज़ौक़ हो सकता है, वो दीन नहीं हो सकता। दीन वो होगा जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन लोगों ने सुना है वो अब यहाँ मौजूद नहीं है, वो दूर हैं फासले पे। तो हमें उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने उनसे सुना, फिर उन्होंने उनसे सुना, फिर उन्होंने उनसे सुना, करते करते ये चेन जो है, ये कनेक्टिविटी हम तक पहुंची। बिल्कुल ठीक। और ये जो कनेक्टिविटी हम तक पहुंची है इसको कहते हैं सिलसिला सनद। जब तक हम अपने दीन के नॉलेज को उस सनद से कनेक्ट नहीं करते, हमारा दीन, हमारा इल्म हमेशा शैलो रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारा इल्म, उसके अंदर वो कभी भी खोखलापन ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम किसी उस बंदे के साथ ना बैठें। देखें ना, सनद में मिसाल के तौर पर उलमा जब हदीस पढ़ाते हैं या दीन का इल्म देते हैं तो पता क्या कहते हैं कि इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे, मिसाल के तौर पर। अब जब मुस्कुराए थे तो उस्ताद मुस्कुरा के दिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए थे। क्यों वो मुस्कुरा के दिखाता है? वो कहता है मैंने अपने उस्ताद से सुना कि मेरे उस्ताद ने यूं मुस्कुरा के दिखाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए थे, और मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से इसी तरह सुना था कि और उसने दिखाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए थे। ये सिलसिला चलते चलते सहाबी तक पहुंचता है, और सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह मुस्कुरा के बताते हुए सुना था और देखा था और आगे बता दिया। अब मेरा बेटा, हम अगर इस गैप को, जो सोशली और ब्रॉट अप का गैप है, ज़ाहिर है उस असातिज़ा उन स्कूलों में ओ लेवल्स और ए लेवल्स में उलमाए किराम नहीं पढ़े जिनमें आप लोग पढ़ रहे हैं। जो मैंने शुरू में कहा कि सोशली गैप इज़ देयर, लेकिन इस गैप को अगर हमने फिल करना है, वी हैव टू गो देयर। हमें उलमा के सामने जाना पड़ेगा, हमें उलमा से जाके अपनी ज़ुबान में अपने मसाइल पूछने पड़ेंगे। और कोई आलिम दुनिया में ऐसा नहीं है, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि छोटे से छोटा आलिम हो, वो बिल्कुल छुपा हुआ हो, मुझे यकीन है इस बात का, अगर वो सच्चे दीन का आलिम है और दुरुस्त आलिम है तो वो जितना मर्जी लो प्रोफाइल का आलिम हो, कोई दुनिया में आलिम ऐसा नहीं है जो किसी मसले की तफहीम नहीं रखता, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है। देखें, कोई आदमी जो इलॉक्वेंस का फ़र्क हो सकता है, कोई आदमी किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, एक आदमी इलॉक्वेंटली बात कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन ये कि तफहीम नहीं रखता, मैं बिलीव करता हूँ कि हर आलिम तफहीम रखता है, और हम अगर उस अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने के लिए इस गैप को फिल करते हुए उनके पास नहीं जाएंगे तो ये गैप कभी फिल नहीं होगा। और कभी ये तवक्को ना रखें, अगरचे हमारे उलमा जैसे बता रहे थे मोहम्मद अली भाई कि मैं ऐसे इलाकों में गया कि मैं हैरान हो गया कि यहाँ भी उलमा पहुँचे हुए हैं, उलमा ने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की हैं, वो घर घर गए हैं और बस्ती बस्ती गए हैं। लेकिन बहरहाल बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ उलमा नहीं पहुँच सकते, तो जो लोग वहाँ हैं, इल्म हासिल करने वालों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उलमा को ढूँढें। लिहाजा हमने देखा है असलाफ़ की जो रिवायत है वो तो यही है, जिसने इल्म हासिल करना होता है वो सफ़र करता है। वो जो आपने मिसाल सुनी होगी
کہ کنواں چل کے نہیں جاتا, کنویں کے پاس پیاسے کو چل کے جانا پڑتا ہے. صحیح. تو اگر آپ پیاسے ہیں تو آپ چل کے جائیں, بالکل تو علماء کے پاس بیٹھیں, علماء سے آپ مسائل پوچھیں. تو انشاءاللہ ایسا کوئی گیپ ہے نہیں کہ آپ, کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو مسائل کی تفہیم نہیں رکھتا, وہ پوری تفہیم رکھتا ہے, انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو میک این ایفرٹ. شیخ میں تھوڑا جزاک اللہ, بہت ماشاءاللہ کمپریہنسولی آپ نے بتایا. اگر اجازت ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا ریپریزنٹ کروں کہ میں نے جتنا دیکھا ہے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے, مختلف سکولز میں پڑھایا, یونیورسٹی جاتے رہتے ہیں, وہاں اسٹوڈنٹس بڑے نا ٹف کویسچنس کرتے ہیں ہم سے, مطلب ویری ہارش کویسچنس, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ایک ویو تو چلی, ابھی تقریباً پچھلے 4-5 سال میں ویو بڑھ گئی ہے کہ لوگ نا کہتے ہیں کہ یار یہ مذہبی کلاس بڑی سخت ہوتی ہے, ایکسٹریم ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ایسی باتیں آئی تھنک آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہوگے, آپ کے ذہنوں میں ہوتی ہوگی. شیخ میں آپ دونوں سے یہ میرا سوال ہے, میں ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اس وقت, کہ وین دے ٹاک اباؤٹ علماء, یا جب یہ کہتے ہیں نا کہ علماء سے ہمیں یہ شکایت, تو ان کی مراد ہوتی ہے اوور آل جو اسپیکٹرم ہے نا, یہ اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایسے عناصر آف کورس کہ میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں. ایکسٹریمزم یعنی ایسی ہے کہ اس سری لنکا کا جو تھا مینیجر, اس کو مار دیا گیا, اور وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے بچوں کے ذہن میں ایک فیئر بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے بھی میں, اگر آپ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو میں ان کو یہ اس کا جواب دوں آپ کی بات منقطع کرتے ہوئے. جی جی. کہ بیٹے جب ہم بات کرتے ہیں نا علماء کی, اس سے مراد علماء ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا, اس میں جو علماء بننے کے لیے صرف فزیکل اپیرنس چینج کرتے ہیں لوگ, علم نہیں پڑھتے, دین نہیں پڑھتے. سو کالڈ علماء جنہوں نے صرف اور صرف اپنی اپیرنس چینج کر کے ایک مسجد سنبھالی ہوتی ہے, وہ علماء یہ میری مراد بالکل نہیں ہے. نہ ہم نے ان کے پاس جانا ہے, نہ ہم نے ان سے دین لینا ہے. دین لینے کا معیار یہ ہے کہ اس نے دین کسی ایسے استاد سے پڑھا ہو. ایک نا شیخ تصوف والوں کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, القاء نسبت. صحیح. میں کہتا ہوں کہ علمی طور پر جب تک وہ القاء نسبت نہ ہو, صحیح صحیح, کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ القاء نسبت نہیں کرتے, اور وہ تھرو علماء ہی ممکن ہے, بالکل ٹھیک, اور وہ ایسے علماء کے تھرو ممکن ہے جن کے پاس یہ جو ہم سند کہتے ہیں نا بیٹا, ہم تو آج کل اس ڈاکومنٹ کو سند کہتے ہیں جو ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے. علماء اس کو سند نہیں کہتے تھے, یہ تو چند سالوں سے یہ ہوا ہے کہ اس کو ہم سند کہنا شروع ہوئے. وگرنہ سند یہ ہوتی تھی کہ جو شخص کوئی طالب علم کسی عالم سے دین پڑھتا تھا, تو وہ پڑھنے کے بعد اس کو سند عطا کرتا تھا. کیا مطلب؟ وہ اس کی نوٹ بک میں لکھتا تھا, اس کی نوٹ بک میں وہ چین لکھتا تھا کہ میں نے اس کو پڑھایا ہے, اور میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھا ہے, اس نے اس سے پڑھا ہے, وہ پوری چین لکھ کے دے دیتا تھا. دیٹ واز کالڈ سند. صحیح. تو وہ سند وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا تھا کہ یہ میری سند ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ میں نے استاد سے جو پڑھا ہے, یہ اصل دین یہ ہے. جب تک آپ اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ نہیں ملتے تو باقی ٹھیک ہے. دیکھیں ہم جمعے کے اندر, دروس کے اندر, اس طرح کے پروگرامز کے اندر, سوشل میڈیا ہے, مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے, ہم بہت کچھ جو سنتے ہیں یہ بھی نالج ہے, اور اس سے ہم نالج گین کریں, لیکن اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ بہرحال ایسے ہی سورس سے ہونی چاہیے, اور ایسے ہی سورس سے ممکن ہے کہ جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, وگرنہ یہ کنفرمیشن نہیں ہوتی. پھر جو آدمی, اگر وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ سند نہ ہوتی نا, تو پھر جو آدمی جو مرضی کہتا پھرتا. اب تو پھر دین یہی ہے نا, جیسے آج کل سوشل میڈیا میں ہر شخص عالم ہے, ہر شخص کہتا ہے اس نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میری بات سنو, پہلے میرا چینل سبسکرائب کرو اور یہ گھنٹی کا بٹن دباؤ, اور ہر شخص جو ہے یہ کہتا پھرتا ہے. تو یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک بات بتائی, یفتح القول و یخزن العمل. ایک نشانی یہ ہے کہ باتیں بڑھ جائیں گی, بات کھل جائے گی, یعنی لوگ باتیں کرنے والے بہت ہوں گے, عمل سکڑ جائے گا. صحیح. اب دین پر عمل کی کون بات کرتا ہے؟ تقریریں, باتیں, گفتگو. مجھے بھی محمد علی بھائی نے یہاں اس لیے بلایا کہ شاید اچھا بولتا ہے. عمل کی کیا بات؟ تو بولنے کی صرف بات ہے. سارے یوٹیوب چینل, سارا سوشل میڈیا, اور یہ جو جتنا کچھ کہا جا رہا ہے,
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی بات کی تو اور وہ پورا ہوا پڑا ہے. لہٰذا بیٹے علم کے بارے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے, اور اس کی کانشیسنیس یہ ہے کہ آپ سنیں سب سے. میں کہتا ہوں میرے سے بھی سنیں, یہ کہتے ہیں یہ سے, یہ کہتے ہیں ان سے بھی سنیں, سب سے سنیں, لیکن کنفرم کریں کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے کہ نہیں. ایکسلنٹ. جواد بھائی, میں چاہوں گا آپ انٹریکشن کریں, ٹین ایجر سامنے بیٹھے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. جب سے آپ ماشاءاللہ یہ راستہ اختیار کیا, آپ کی کیا اسٹرگلز رہیں اور آپ کی کیا آبزرویشن ہے, اور میں چاہوں گا کہ ان کو بھی گائیڈ کریں کہ ماشاءاللہ اف دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا سوسائٹی, کیا آپ انہیں ایکسپیرینس سے اپنے بتائیں گے؟ جی ویسے تو الحمدللہ علی بھائی کہ میرا جو گھرانہ ہے, ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ایک جس کو دیسی مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ, وہ نمازی تھے. میری امی بھی نمازی ہیں الحمدللہ, پردے کا ایک اہتمام ہے, لیکن وی اونلی نو دی ہاؤ آف دین بٹ ناٹ دی وائی آف اٹ. صحیح. تو یہ جو وائی آف اٹ ہوتا ہے نا, یہ اصل میں آپ کے کانسیپٹس کلیئر کر دیتا ہے. تو یہ میرا نہیں تھا, لیکن میں بڑا کٹر تھا الحمدللہ مذہبی حوالے سے. صحیح. نماز پڑھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لیکن ابھی بھی آئی ڈونٹ نو دی وائی آف اسلام, آئی جسٹ نو دی ہاؤ آف اسلام. یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, کیوں پڑھنی ہے اس پہ بات نہیں ہوتی. داڑھی کیسے رکھنی, کتنی لمبی کتنی چھوٹی, لیکن کیوں رکھنی ہے اس پہ بات نہیں ہوتی. تو وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو پھر کانفیڈنس نہیں آتا, پھر اعتماد پیدا نہیں ہوتا. آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتے, بیکاز یوزلی دی کویسچن امپوزڈ از آن کانسیپٹس. اچھا, میں وہ ہاؤ پہ کویسچن نہیں ہوتا ہے, وہ کانسیپٹ پہ ہوتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بات ایڈ کر دوں آپ کی زیادہ, پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. جو لاسٹ ٹائم ہماری میرے خیال میں نے جو بلائے ہوئے تھے حمزہ سے بات ہوئی, میں نے چاہا آپ کی شکایتیں سنوں, تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ نا ایک بڑا کامن سا سینٹینس ہو گیا کہ یار یہ مذہبی طبقہ بس واقعات سناتا ہے اور نماز اور زکوٰۃ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں نے ان کی سنی یہ بات, انہوں نے بھی اسی طرح کی سملر شکایت کی. آئی تھنک اس سے ان کی جو مراد تھی وہ یہ تھی یہ کہ وائے والی بات. ٹھیک ہے یار, کانسیپٹس نہیں ہوتا, وی نو یہ پلرز آف اسلام ہے, یہ سب ہے, لیکن آئی تھنک کہ یہ جنریشن شاید یہ چاہتی ہے کہ وائے پہ زیادہ بات ہو, لاجک پہ زیادہ بات ہو. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ کلیریفائی کرنا, شیخ میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں, پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. آئی تھنک کہ اگر اس پہ بات ہو رہی ہے ان موضوعات پہ, بڑی ضرورت ہے نماز, طہارت, روزے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو واقعات جیسے انہوں نے جنگ بدر وغیرہ کی ایک بات ہوئی تھی, ان کی مراد اصل میں اس سے یہ تھی کہ ریپیٹیٹیو کنٹینٹ بہت ہے, ریپیٹیٹیو کنٹینٹ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو سچویشن ہے نا بات کی, بات کہاں کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے, وہ بہت اہم ہے. جمعے کا جو اجتماع ہے بڑا خاص اجتماع ہے. جو کلاس روم کا ماحول ہے وہ جمعے والا ماحول نہیں ہو سکتا. جو ٹاک شو کا ماحول ہے یہ جمعے والا ماحول نہیں ہو سکتا. جمعے کے مقاصد ہیں. جمعہ ایک پیورٹی کو انہانس کرنے کے لیے ایک گیدرنگ ہے, اور وہاں اگر آپ اس گیدرنگ میں جائیں اور واپس آتے ہوئے اپنے آپ کی اپنی پیوریفیکیشن کو انشور نہ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جمعے میں جانے کا مقصد ضائع ہو گیا. کلاس روم میں آپ جائیں, آپ نالج گین نہ کریں, اپنی وائی کا جواب نہ ڈھونڈیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا کلاس روم میں جانے کا مقصد فوت ہو گیا. تو یہ 2 مختلف قسم کے اجتماعات ہیں بیٹے. وہاں پہ جب آپ جمعے میں جاتے ہیں تو علماء کا فوکس ہونا چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنے علماء کا فوکس ہوتا ہے اور کتنے کا نہیں ہوتا. علماء کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے آپ کو پیوریفائڈ فیل کریں, جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی کیفیتیں بدلی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, آدمی اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرے, اور ایمان اصل میں اصل فوکس ہمارا ایمان پہ ہونا چاہیے. ایمان ہی تو تازہ کرنا ہے. اور جمعے کا یہ دیکھیں, نمازیں بھی اسی لیے ہیں. نمازیں بھی اصل میں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے کہ 5 نمازیں. اس کے لیے مجھے نہیں پتا وقت ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز اصل میں پیوریفیکیشن کا سسٹم ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تحترقون. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جل رہے ہو. جل کس میں رہے ہو؟ گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو, اپنے میل کچیل میں, دنیا کے معاملات میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تحترقون فرما دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلام عطا ہوا ہے, آپ کی تھوڑے الفاظ میں زیادہ مفہوم ہوتا ہے. اس کے باوجود 2 دفعہ آپ فرما رہے ہیں. کیا مطلب؟ ہمارے معمولات ایسے ہیں
کہ ہم اصل میں اپنے جلنے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا صلیتم الفجر, آگے فجر کی نماز آ جاتی ہے. جب تم نماز فجر پڑھ لیتے ہو غسلتھا, تو وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. یہ ہے اصل میں نماز کا فلسفہ. اب ظاہر نماز پڑھی, نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ثم تحترقون, پھر وہی کام تم کرنا شروع کر دے. وہی کانوں میں غلط باتیں پڑھ رہی ہیں, زبان سے غلط بات نکل رہی ہے, آدمی غلط چیزیں دیکھ رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. ثم تحترقون حتی اذا صلیتم الظہر, ظہر کی نماز آ جاتی ہے, غسلتھا, وہ اس کو دھو ڈالتی. یہ اصل میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء تک کا فرمایا کہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ اصل میں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے. سیم از دا جمعہ گیدرنگ. وہ ایک گیدرنگ ہے 8ویں دن کی, اور وہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ آئیں اور وہ ایسا بیان, ایسا خطبہ سنیں جس کے بعد ان کے دل جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ پیور ہو جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور پھر اگلا جمعہ پڑھا, درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ آئے وہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ پیوریفیکیشن کا سسٹم ہے. اسی طرح نمازوں کا آپس کا ہے. اس لیے بیٹے جہاں تک عنوانات کا تعلق اور موضوعات کا تعلق ہے, وہ موضوعات چاہے آپ, جب آدمی کا فوکس یہ ہو کہ آپ نے ایمان بڑھانا ہے اور ایمان کو بوسٹ کرنا ہے, تو ایمان بوسٹنگ چیز تاریخ کی بھی ہو سکتی ہے, ایمان بوسٹنگ چیز عبادات کی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی کسی سوشل پرابلم کی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ایک ویرائٹی آپ کو ملتی ہے موضوعات کی, اور اس میں آپ کو بدر کی بات سنا کے آپ کا ایمان بوسٹ کیا جاتا ہے. آپ کو ہسٹری کی چیزیں بتا کے, سیرت کی باتیں بتا کے اس سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے. لہٰذا وہ چیزیں اگر ایمان بوسٹنگ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے. وہ جتنی بھی ویرائٹی ہو, ڈائیورسٹی اس میں ہوگی. علماء اس نے کسی اور موضوع پہ گفتگو کی, اس نے کسی اور موضوع پہ, ہزاروں مساجد ہیں, ہزاروں موضوعات ہوئے, اگر ایمان بوسٹ ہوا دیٹس فائن. اس کا مطلب ہے مقصد حاصل ہو گیا. اگر ایمان بوسٹ نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے وقت ضائع کیا ہمارا. اس امام نے اپنا بھی وقت ضائع کیا. اس نے چاہے وہ وائے کا جواب دے رہا ہو, چاہے وہ فلسفہ بتا رہا ہو, چاہے وہ آپ کو کوئی سائیکالوجی کی بات بتا رہا ہو, وہ آپ کی نفسیات کو ایڈریس کر رہا ہو, وہ ٹین ایجرز کے مسائل کو ڈسکس کر رہا ہو, اگر آپ نے اس کے بعد جب نکلے مسجد سے آپ نے اپنے ایمان کو پہلے سے زیادہ بوسٹڈ فیل نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہوا, آپ نے مقصد حاصل نہیں کیا. یہ ہے اصل میں فرق. لہٰذا جمعے کی گیدرنگ کو تو آپ لیں کہ وہ اس قدر وہ تو پیوریفیکیشن کا اور اس قدر اس کا تعلق ایک پیور گیدرنگ ہوتی ہے, اس کا تطہیر کے عمل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, اور طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ عمل ہوتا ہے, اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے کہ یہ ہمارا ایمان بوسٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ, ویری کمپریہنسو. جواد بھائی میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کریں اور ایکسپیرینس اپنا شیئر کریں, پھر میں چاہوں گا ان سے میں کوئی سوال جواب. وہ ملیشیا میں میرے کو دوست تھے, تو انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ سیم اماؤنٹ میں جتنی فیس ہوتی ہے اتنی فیس میں وہاں پہ آپ انجینئرنگ کر سکتے ہو, اور وہ بھی الیکٹریکل. تو میں الیکٹریکل کا شوق تھا. کیوں شوق تھا اللہ عالم, یعنی کہ وہ صرف یہ شوق تھا جی ٹاپ رینکس میں, یعنی کہ اب یو ٹی جائیں تو ٹاپ رینکس کے اندر میکینیکل الیکٹریکل آ گئی, اس لیے کر لو جاب اچھی ملے گی. تو ملیشیا میں گیا تو وہاں پہ آئی تھنک پورا سین چینج ہو گیا. وائی, ادھر مسئلے کی نہیں ہے. پھر ادھر شافی مذہب جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ جو اسٹیبلشڈ ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی آرگنائزیشن وہاں پہ کام کرتے ہیں, شیخ حسینی, ان سے میرا رابطہ ہوا. تو پھر وہاں پہ پھر جو مسلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی تھی 40 ملک پڑھتے تھے, بل کلنٹن کی یونیورسٹی تھی وہ جس میں پڑھتا تھا, تو وہ اتنا وائڈ کلچر تھا. تو وہاں پہ جو کام کرنا تھا نا دین کا طریقہ, وہ ٹوٹلی چینج تھا جو یہاں پہ. وہ صرف وائی پہ بات کرتے تھے, یہ صرف ہاؤ پہ بات کرتے تھے. تو ان کی وائی کی وجہ سے میرے میں اعتدال آ گیا. اچھا, یعنی کہ میرے میں نرمی آ گئی. پھر میں ہندو کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا, یاری بات ہے الحمدللہ تقریباً 30 لوگ ہمارے کلب سے مسلمان ہوئے اللہ کو, جب تک میں وہاں پہ تھا. تو وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر ہماری بہت کمال قسم کی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہوئی, بہت کمال. تو شیخ حسینی جو ہیں وہ شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پتہ. تو ان سے بڑی اچھی ٹریننگ ملی, انہوں نے بہت اچھی ایڈوائسز دی. پھر مدینہ یونیورسٹی کے شیخ ابراہیم نوح تھے نائجیریا سے, وہ میرے الحمدللہ آج بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں. مطلب میں نے اتنا متقی آدمی زندگی میں نہیں دیکھا. کون؟ شیخ ابراہیم نوح. اچھا, میں نے آپ کو جو جب آپ ملیشیا جا رہے تھے ٹرپ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, بالکل بالکل, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اکنامک ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پھر میرا نا لائن بدلی, اینڈ کسی نے مجھے کہا کہ تو بولتا بہت زیادہ ہے. تو آئی وانٹ ٹو بی این ایکٹر ایکچولی, واللہ
تو میں ایکٹر بننا چاہتا تھا, مطلب میں نام نہیں لیتا کون سا ایکٹر مجھے نہیں, بولتے زیادہ تھے اور ایکٹر بننا چاہتے تھے, یہ تو بالکل نہیں بولتا زیادہ تھا تو میں اپنے آپ کو پریزنٹ بہت کرتا تھا. اچھا اچھا. میں بہت تھی میرے میں, تو میں مائی سیلف می اینڈ مائی سیلف کو بہت زیادہ فوکس کر کے بولتا تھا. مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے, اب دلیلیں دیتا تھا میں اس کی بہت زیادہ, تو کنونس کر پاتا تھا میں. تو کسی بھائی نے نائجیریا کے, وہ آج بھی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے, فواز بھائی, انہوں نے کہا یار تو اتنا بولتا ہے تو بولنے کا صدقہ نکالا کرو. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین صدقہ نکالا کرو؟ اس نے کہا تمہارے میں اعتدال آ گیا, تو بڑا کٹر آدمی تھا, اب تو تھوڑا نرم ہوا ہے, تو بات کرو تھوڑی. تو کیونکہ وہاں پہ کلبز بنے ہوئے تھے نا, تو سوسائٹی میں جا کے بات کرو. تو میں نے کہا نو 10-15 لوگ بیٹھے ہوں, اٹس امپاسبل فار می ٹو ایون ٹاک, یہ تو ناممکن ہے. تو اس نے مجھے اتنا امپاور کیا, تو میں نے, مجھے آج بھی یاد ہے, انپریڈکٹیبل, اس کے اوپر میں نے بات کی تھی تقریباً 10, پھر انگلش میں تھا. تو آپ کو پتا دیسی بندہ جب انگلش بولتا ہے تو اس کو ایک دم سے ایسی کانفیڈنس بوسٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے انگلش میں مجھے بولا, تو ڈاکٹر ذاکر نائک واز مائی لائک ہائیسٹ کائنڈ آف انسپریشن. ان کے لیکچر کے ایون جہاں پہ وہ ٹون اونچی کرتے ہیں وہ بھی مجھے رٹا ہوا تھا. ایسے ہی ہے, اتنا میں نے ان ہم کو سب سنا. نے بڑے رٹے لگائے. تو میں نے وہی ٹوپی پہن کے ویسے ہی انداز کے ساتھ اسپیچز شروع کی, اور الحمدللہ پھر وہ وہاں پہ خطبات ہونا شروع ہوئے, لیکچرز ہونا شروع ہوئے, ورکشاپس ہونا شروع ہوئی. تو 3-4 سال میں وہاں پہ رہا. پھر ان علماء نے کہا کہ بیٹا حجت تمہارے پہ تمہارے ملک کی ہے, ہمارے ملک کی نہیں, اپنے ملک جاؤ, وہاں پہ کام کرو. شیخ حسینی نے اچھا خاص طور پہ یہ بات کی تھی, ڈونٹ ورک ہے. تو ادھر ہم اسٹیبلش ہو گئے تھے, یا تزکیہ انسٹیٹیوٹ ہمارا وہ وہیں پہ سنڈن برہاد, جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتا ہے نا, وہاں پہ سنڈن برہاد ہوتا ہے, وہ رجسٹرڈ ہے. تو انہوں نے کہا لیکن اپنے ملک میں جائیں, وہاں پہ کام کریں. تو میں نے ان سے یہی بات کہی تھی جو ابھی یہ ٹین کو لگتا ہے کہ نو بڈی ول ایکسیپٹ می. اچھا. تو ایکسیپٹ می ان دا سینس کہ میرا جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ علماء کی صحبت میں, یعنی آپ کی بھی یہ سوچ بنی ہوئی تھی جیسے ہر ٹین ایجر کی. تو بلوغ مرام ہے, میں نے کسی ایک شخص سے پڑھی, کسی سے کچھ دوسرا اصول پڑھا. تو ایسے مدرسے میں نے نہیں پڑھا, تو مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا, مجھے کبھی اسٹیج پہ کوئی بیٹھنے نہیں دے گا, مجھے کوئی بات نہیں کرنے دے گا. تو شیخ حسینی صاحب نے بڑی کمال بات کی, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. انہوں نے کہا بیٹا جو رب یہاں ہے وہی رب پاکستان میں. سبحان اللہ. تو جو ممبر یہاں پہ ہے وہی وراثت پاکستان میں بھی ہے. تو یہ تمہاری سوچ اچھی نہیں ہے. میں سوری اگر اس کا چاکا اتارنا چاہتے ہو تو میں نے تمہیں ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا. میں نے کہا جی آپ نے تو کیا کہتا ہے. تو میں بھائی ٹریڈیشنلسٹ ہوں, میں ماڈرنسٹ تو نہیں ہوں. تو اگر میں قبول کر, پھر میں مرسی مشن جو ہے میں نے ان کے ساتھ تقریباً 1.5 سال کام کیا. وہ آپ کو پتا ہے 25 ملکوں میں, 150 سٹیز میں ہے ماشاء اللہ. اینڈ 100 ایئرز پلان ویژن ان کا پیپر پہ ہے, یعنی کہ 100 ایئر ویژن ان کا پیپر پہ ڈاکومنٹڈ ہے. تو ان کی وجہ سے میرے ویژن کے طور پہ بنا کہ میں نے کچھ ویژن رکھنا ہے. بھائی حسین یہ کا اپنے شیخ حسین پاکستان بھی الائیو, میں تھوڑا ایڈ کر دوں, کنٹینیو کیجئے گا. شیخ حسین یہ جو ہے نا, ہاں یہ بھی بات ہے, یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا, مونک تھے وہ. انہوں نے ہمیں ایک بار, میری ان سے ایک انسٹیٹیوٹ میں ملاقات ہوئی, پاکستان آئے تھے لائیو دین سے. لائیو دین سے. میں ان کے ماشاءاللہ ساتھ بیٹھا اور بڑا اچھا لگا. ان کے بعد انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو, یوتھ کلب کا. ہم نے بتایا ہمارا یہ ویژن ہے, نوجوان نسل, ایجوکیٹڈ کلاس. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا واللہ یو آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن. شیخ مجھے ابھی تک پاکستان میں انہوں نے کہا کہ یہ گولڈ مائن ہے. کہتے جتنی خیر میں نے پاکستان کے لوگوں میں دیکھی نا, اور محبت دیکھی ہے دین کے ساتھ, کہتے یو شوڈ ڈو, یو شوڈ ورک. انہوں نے ہمیں انکریج کیا کہ نوجوان نسل کو بتاؤ, یہ دیکھنا تم یہ کتنا بڑا علی. میں آپ یہاں پہ ایڈ کروں, سبحان آپ اللہ, لوگوں کے بارے میں ماشاءاللہ میں نے امریکہ میں دیکھا ہے, میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے, کینیڈا میں دیکھا ہے, اور ملیشیا میں جتنی ٹاپ لیول کی جو یہ کلبز تھے نا, آل آف دم پاکستانی انڈینز یہی ہوتے تھے ہیڈ. محمد حجاب, یعنی کہ محمد حجاب کے ساتھ جو اکثر لوگ ہیں آپ دیکھیں وہ پاکستانی ہیں. ہمارے نعمان علی خان پاکستانی, بہت کام کر, میجورٹی آف دم دے پاکستانی ہوتے ہیں. لون بوائے جو ایک وہ ریپر تھے, لون بوائے, تو مطلب مشہور ہے وہ مطلب مسلمان ہو گئے. وہ ملیشیا میں ہمارے پاس آئے, ہم نے ان کو بلایا. تو انہوں نے کہا مین یو پاکستانی از بیسٹ مین. جہاں بھی میں جاتا ہوں تم لوگ کسی نہ کسی ایڈمن کام میں ہوتے ہو, تم ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہو. تو یہ بہت بڑی بات تھی. تو وہاں پہ نا مطلب اب میں نے ہر گھاٹ سے گزرا ہوا تھا. کیا یہ درست ہے اگر میں یہ کہوں, آپ کی یہ سٹوری تھوڑی سی میں نے سنی کہ نمبر 1 ایکسپوجر, جیسے جیسے آپ کا ایکسپوجر بڑھتا گیا, یہ لوگوں سے ملتے گئے, یہ انٹرنیشنل بھی انہوں نے ٹریول کیا. میں نے ایک عالم دین ہمارے بہت ماشاءاللہ بہت رسپیکٹیبل, بہت ہمارے محبت کرنے والے ڈاکٹر HM زبیر, تو میرے تو گرو ہیں, مینٹور ہیں. بے شک سیم ہیئر. تو میں نے بڑا سیکھا ان سے. تو وہ اکثر ایک بات انہوں نے مجھے کہی کہ دیکھیں محمد علی, جتنا بندہ ٹریول کرتا ہے نا, لوگوں سے ملتا ہے, تو وہ وسعت آتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار مطلب دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہیں, یعنی آپ کہہ لیں کہ پرسپیکٹیو بنتا ہے انسان. تو ایک آپ کی سٹوری سے مجھے نظر آ رہا ہے آپ کا ایکسپوجر جب بڑھا تب اعتدال آیا, اور دوسرا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ. لیکن یہ اعتدال کیوں آیا, یہ میں شیخ صاحب کی بات کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آف صحبت. یہی میں دوسری علماء کی صحبت سے ملا. یعنی کہ جب آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, تو ان کے ایک ایک ایکشن, اسپیشلی جو
عمل والے علماء ہوتے Same ہیں. here. Dr. کچھ انس علم والے نظر ہوتے ہیں کی نا, میں نے کچھ عمل والے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ مثال کھانا بھی کھا رہے ہو. اب مثال کے طور پر عبید الرحمن محسن صاحب میرے ون آف دا فیوریٹ ہے پاکستانی, بہت خوش اخلاق. تو وہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے گھر پہ ان کے رہے, تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر میں کھانا کھائے نا, کچھ بولتے تھے ایسے کہ کھانا کھایا پھر کچھ بولے, تو آئی ریئلی میں تجسس ہے یہ کیا کر رہے ہیں, تو ہر لقمے پہ الحمدللہ کہہ رہے تھے سبحان on every bite. واللہ میں نے آج تک ایسا نہیں کسی کو دیکھا. اب وہ صحبت میں گیا ہوں تو دیکھا نا, کیا بات. پھر وہ حالانکہ اتنے تھکے ہوئے تھے, لیکن رات کو انہوں نے 15-20 منٹ مجھے ٹائم دیا بیٹھا, تو صحبت کی وجہ سے نا میرے میں اعتدال آ گیا. میں کہا نہیں, آئی واز رانگ, آئی واز لیونگ ان اے ببل. تو میں ایک ببل میں تھا, دس از ناٹ دا ریئل اسٹوری. تو اس کی وجہ سے میرے میں اعتدال کے بعد پھر میرے ویژن آیا, تو ویژن کے بعد آٹومیٹکلی تحریک پیدا ہو جاتی ہے بندے میں کہ میں نے اس ویژن کو اب اچیو کرنا. زبردست. بیکاز آئی بلیو ویژن از سم تھنگ ڈیوائن ایلیمنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ویژن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آئیڈیا عطا کرتا ہے, آپ کے اندر بھیجتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر تو یہ کہیں کرتا تو میں کسی اور کو دے دوں گا. تو الحمدللہ اس کو پکڑ لیا. تو ایکسپیرینس آپ کا, آپ نے کہا کہ میں گھبراتا تھا پاکستان میں کام کرنے سے, تو جب آپ نے کام شروع کیا تو وہ تھوڑی سے میں مختصراً چاہ رہا ہوں, پھر میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے جو ہے وہ سوال اور بات چیت کروں. مختصراً ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ اچھا, اب میں لک بیک کروں نا تو آئی واز فول, آئی واز ریئلی فول گائے. لیکن اب دیکھوں تو آئی ریئلی, مطلب مجھے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی تھی. یعنی کہ وہ جو کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے جو میں ان سے دور بھاگتا تھا, تو اس وقت جو ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ میری طرح کے نہیں ہے. بس مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ میری طرح کے نہیں ہے. میں تھوڑی انگریزی بھی بول رہا ہوں, میں بیچ میں ایڈیمز کی بھی یوز کر رہا ہوں, میں کچھ میں سلینگس بھی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کر رہے. تو دس واز سیلفش. میں تو اپنا لینس لگا کے چیز دیکھ رہا ہوں. تو اب میں مجھے لگتا ہے آئی واز ریئلی اے فول گائے. آئی واز ناٹ ریسپیکٹنگ دیٹ انڈیویجول, کہ یار وہ بندہ, اس کا ایک پورا کا پورا بیک گراؤنڈ ہے, جسٹ بیکاز وہ میری طرح نہیں لگتا, میں اس کے پورے بیک گراؤنڈ, اس کے پورے سیکریفائس کو نولیفائی کر رہا ہوں. نولیفائی جسٹ بیکاز کہ وہ اس طرح میری طرح نہیں, ہمارے انداز سے بات میری طرح کا نہیں ہے. تو یہ اس وقت مجھے اس وجہ سے لگتا تھا کہ میری طرح کا نہیں ہے, تو یہ میرا نہیں ہو سکتا, تو میں اس سے بات نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اور اب مجھے کیا لگتا ہے, یہ جو بھائی بات کر رہے ہیں نا, ہمارے یہ ٹین ایجرز جو بات کر, میں پچھلا بھی آپ کا پورا کا پورا الحمدللہ وہ دیکھی ہے ایپیسوڈ. علی بھائی, اٹس آل اباؤٹ کمفرٹ زون. آپ کمفرٹ زون کو توڑتے ہیں تو چینج ڈیمانڈز پین. تو ایک کمفرٹ زون ہے, کریج زون ہے. تو میریکل ہیپنز ان کریج زون, ناٹ ان دی کمفرٹ ون. تو آپ جب کمفرٹ زون کو توڑتے ہوں گے, تو آج کی سائنس بھی بتاتی ہے ایٹ لیسٹ 21 ڈیز لگتے ہیں کریج کو کمفرٹ کرنے میں. تو ایٹ لیسٹ کم از کم 21 ڈیز تو لگائے نا بھائی کسی عالم کے ساتھ. تو اگر اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ یار نو دس از سم تھنگ رانگ, تو پھر جیسے شیخ صاحب نے بتایا نا, اس نے حلیہ بدلا ہوا ہے, وہ بندہ عالم نہیں ہے. یعنی آپ کا جو ایکسپیرینس تھا یہ تھا کہ وین یو وینٹ ٹو دا علماء, دے ویلکمڈ یو, ماشاءاللہ, محبت دی, اور کسی ایک نے آپ کو نہیں کہا جی کہ تو کہاں سے اٹھ کے آ گیا, یا یہ ملاقاتوں کی کمی. دوسری میں بات کرنے لگا تھا جو یہ آپ نے بات کی, ان کی کچھ باتیں مجھے بری لگیں. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے وہ اب مجھے سمجھ آتی ہے. ویسٹ نے ایک جو کمال کا کام کیا نا, جو لیول ہے, جس کی تعریف جتنی کی جائے نا کم ہے, وہ صرف ایک ہی شے ہے. اور آپ کے ماشاءاللہ جو وائی سی ایل جیسے ادارے ہوتے ہیں, المدراج جیسے ادارے ہوتے ہیں, آپ کو اس میں وہی چیز صرف ظاہر ہوتی ہے. باقی سب کچھ وہ نیچے تو دین ہی پڑھا رہے ہیں, مطلب کو دین نیا تو نہیں لے کے آ سکتا. اس کی کمال چیزیں انہوں نے ہیومن سائیکالوجی اور مارکیٹنگ میں بہت کام کیا. یعنی کہ ان کو بندہ پریزنٹ کرنا آتا ہے, یہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ چیز ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو علم پہنچا رہا ہوں نا, وہ اتھینٹک ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہونا چاہیے, وہ ادب کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کا فوکس اس پہ ہوتا ہے. لیکن مغرب سارے کا سارا, ان کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے, کھوکھلے لوگ ہیں, لیکن ان کی مارکیٹنگ ایسی کمال کی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی فلمیں ہیں, بالکل پتہ نہیں کتنے بڑے لوگ ہیں. تو مجھے ایک ہی مسئلہ ہے, کام ہو رہا ہے سر, لیول کا کام ہو رہا ہے, ہر ٹاپک پہ وہ بات کرتے ہیں, بٹ دے آر پریزنٹنگ ان دیئر وے. بالکل صحیح. اور ان انورٹ کومن ان پینڈو وے میں بھی, بالکل بالکل, ان دیسی وے میں بھی. جیسے شیخ نے کہا ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, ہر قوم کے لیے اس کی زبان. میں یہاں پہ بات کہوں گا, اگر وہ بندے دیسی ہو کے اپنی ببل میں کام کر رہے ہیں نا, تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہماری جنریشن بھی تو ببل میں ہے. مطلب ان کے جو مارکیٹنگ اسٹینڈرڈ ہیں, ہو گیو دم میڈیا, اینڈ ہو از ان میڈیا. یہ 35-36 آنٹیاں, یہ 35-36 لوگ, بس یہی ہے. نو دیر لینس از سو لمیٹڈ. یعنی آپ نے کہا نا جو لینس پہ ایسے لگتا ہے, وہ لینس میرے جیسا نہیں ہے, اس کو میں نے نہیں. نہیں علی بھائی دیکھیں, وہ جو آپ نے کہا نا جو کہ لینس پہ تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں جیسے سری لنکا والا کا معاملہ ہوا, تو بھائی وہ لینس میڈیا ہے نا. وہ ریالٹی میں جب اس میدان میں آپ جائیں گے, ایوری تھنگ چینج. چاہے بریلوی ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبند ہو, سارے علماء نے کنڈیم کیا, کسی ایک نے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا. بالکل ٹھیک. تو ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اس لیے آرٹیفیشلی ہماری جو جنریشن یہ آرٹیفیشل ہے, سمجھ, یہ ریالٹی کے ساتھ بہت ڈسکنیکٹڈ ہے. اور جو شیخ صاحب نے گفتگو کی نا, میں انڈورس کرتا ہوں کہ وی مسٹ سیلیبریٹ آور کنیکٹیوٹی سنس ایڈم.
हाउ पावरफुल इज दैट, यानी कि मैं आदम तक कनेक्टेड हूँ भाई, ये छोटी बात है। मैं पॉइंट आपका बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन जैसे शेख ने बात की ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर तबके के लिए लोग पैदा जी किए ऐसे जो काम वहाँ कर रहे हैं उनकी ज़बान में, क्योंकि बेसिक साइकोलॉजी है ना कि बंदा अपनी ज़बान के लोगों की बात ज़्यादा पसंद करता कबीला, है, जो कबीला का एक सुनना। ज़हन हमारे ज़हन में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी ये एडवाइस माशाल्लाह आज आप सबको, मैं इसीलिए भी बिठाया, शेख को भी बुलाया, जवाद भाई को भी, कि यू शुड गो। एक है कि मीडिया पर्सपेक्टिव बना रहा है, गो टू मसाजिद, मतलब मिलें, देखें, उलमा के पास जाएं, See for yourself. यस सी फॉर योरसेल्फ, इंशाल्लाह Experience it. पर्सपेक्टिव जो है मैं कहता हूँ एज ए एक्सपीरियंस रिसर्च जाओ भाई, जी। एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जाओ। जैसे आपको स्कूल से असाइनमेंट मिली है, यू नो, गो टू स्टेट बैंक और उनसे देखो वो कैसे काम करते हैं, तो आप एक पूरा आर्टिकल तैयार करके लाते हैं, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो सेम थिंग गो फॉर मदरसा मैन, बिल्कुल ठीक, गो फॉर स्कूल्स, गो फॉर दीज देसी इंस्टीट्यूशंस, हाँ, गो फॉर देखें, देम खुद रिसर्च जाके। पर्सपेक्टिव से, कि हम देखें यार आप एक बात देखें कि ये एक ऑफिशियल फिगर नहीं है, लेकिन 8 लाख मसाजिद हैं पाकिस्तान में, अराउंड अबाउट, एक वेबसाइट की ये सेंस है 8 लाख। अगर एक मस्जिद 50 लाख की भी बनी हो ना तो इट्स 4 ट्रिलियन, बिल्कुल ठीक। यानी कि पाकिस्तान का कर्जा उससे ज्यादा हमने वॉलंटियरली बनाई है। हाँ। और वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो कभी ब्लॉक नहीं हुआ, सुभान जो कभी सड़क पे नहीं आया। बेशक, एंड गिवन द सर्कमस्टांसिस के एक लेवल ये था कि हमारे इमाम दरवाजों पे जाके खाना मांगते थे, वो उनको खाना देते थे, वही खाना के घर में खाते थे। इस लेवल में दे प्रोटेक्टेड द ट्रेडिशन। यस यस यस। और वाहिद इदारा या फौज है जो आज तक सड़क पे नहीं आया, जो ब्लॉक नहीं हुआ। एंड अदर वन क्या है, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, और वो सिर्फ उलमा है। ऐसे ही है, ट्रेडिशन तो थामी हुई है ना हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने। सिर्फ प्रेजेंटेशन का मसला है, प्रेजेंटेशन उसकी का सिर्फ- चले मान ले मसला है, लेकिन ट्रेडिशन कितनी आखिरी ज़बरदस्त बात थामी कहते हैं है, कि- जिसकी वजह से माशाल्लाह लोगों की अभी तक मजहबी सोच हमारे माशरे में अरे कायम है। इनसे सवाल की तरफ जाएंगे। आखिरी बात सिर्फ, डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने 40 दिन का वो कोर्स करवाते हैं अपने उसने इंटरनेशनल इस्लामिक फाउंडेशन के अंदर। वो क्या होता है कि ये जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदूज हैं, इनके साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, हाउ टू गिव देम शहादा इन 10 मिनट्स। तो अब कुछ उलमा 4-4 साल लगे होते हैं, वो नहीं कर पाते, लेकिन डॉक्टर जाकिर इज टेक्निकल, उनके पास कुछ इल्म है, तो वो 40 दिन की वर्कशॉप करवाते हैं 8 साल वाले उलमा को। वो कहते हैं आपको जो इल्म है ना भाई, उसमें तो हम इजाफा नहीं कर सकते, आपके पास तो इल्म सब कुछ है, Strategy हम आपको के लिए, कुछ लेकिन हम कुछ स्किल सिखा देते skill या हैं, कुछ थोड़ा सा strategy। पॉलिश हो जाता है। वो 40 दिन करते हैं और वही स्कॉलर्स माशाल्लाह गिवन इन 10 मिनट्स एक आम हिंदू को शहादा करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। तो आई थिंक ये बस सिर्फ ये बहुत क्या बहुत अच्छी एडिशन। मैं अब चाहूँगा, मैं थोड़ा अब लाइट टॉक ऑन अ लाइट नोट, मैं चाहूँ कि आप लोग, शेख भी सामने बैठे हैं, वो भी सुनना चाहेंगे कि हॉबीज़ क्या हैं आप लोगों की, एंड देन वील आस्क डॉक्टर हमाद साहब के व्हाट आर हिज हॉबीज़ एंड हाउ डज ही स्पेंड हिज डे। जैन, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? जी सर, आई ट्राई टू बी एज प्रोडक्टिव एज आई कैन। सही। मतलब हमेशा सक्सेसफुल तो नहीं होता, लेकिन स्पोर्ट्स के लिहाज से काफ़ी। स्पोर्ट्स में क्या क्या करते हो आप? सर टेनिस, अच्छा, हॉर्स राइडिंग, Excellent. स्विमिंग और क्या बात है। ओकेजनल शूटिंग, जो Right, वेपनरी right, के साथ। हैवी काम है। बहुत हैवी काम माशाल्लाह, सुन्नत के मुताबिक। जी हुज़ैफा, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? फिजिकल में आई लव टू प्ले बैडमिंटन और फिर ऑब्वियसली क्रिकेट तो है ही अच्छा, है। क्रिकेट में क्रिकेट क्या का बहुत करते हो? शौक है। ये ऑब्वियस क्यों है? पाकिस्तानी है ना। गुड जी। और इसके अलावा मैं माशाल्लाह चूँकि फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ आपको तीनों, माशाल्लाह मेरे यहाँ स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स में इन्हें पढ़ाता हूँ, तो हुज़ैफा स्पेशल, और अब्दुल्ला आपका भी मुझे बड़ा इंटरेस्ट नज़र आता है। आप रिसर्च करते हो ब्लैक होल्स और ये कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोलॉजी पे? वाओ, अच्छा। एस्ट्रोनॉमी इसकी तरफ है काफ़ी इंटरेस्ट। इनकी मदर मुझे पिछले दिनों पेरेंट टीचर मीटिंग पे मिली, तो कहती कि माशाल्लाह इसका बड़ा इंटरेस्ट है और मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न था कि चूँकि ज़्यादातर जो फिजिसिस्ट हैं वो एथियस्ट हैं। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, माशाल्लाह बच्चा जो जुड़ा है हुआ वो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी नीयत से रिसर्च करता है। वो और एक बड़ा कई बार इन्होंने मुझसे शेयर किया है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला की जो वो है, इनका ईमान बढ़ता है। वो कहते हैं ना, creation लिटिल को नॉलेज ऑफ लेके। साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट, हाँ। द मोर ऑफ इट मेक यू बिलीवर। अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट योर हॉबीज़? आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं एक्सरसाइज को तो मेंटेन रखता ही हूँ, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल्स को भी हल्का सा इंक्रीज़ करने में रखता हूँ। जिस तरह मुझे लैंग्वेज में बड़ा शौक है, आजकल मैं चाइनीज़ सीख रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। क्या बात है। साथ साथ और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर्स, उनमें भी प्रोजेक्ट्स किए हुए थे। ये सही बात है कि चाइनीज में तकरीबन 2000 अल्फाबेट्स है। ओ, चाइनीज़ जितनी मुश्किल है ना, 2000 अल्फाबेट्स हैं वो। अच्छा, हमारे तो 32 एक लफ्ज़ के अगर आप उसको ऊंचा नीचे करो ना तो मतलब बदल जाता है उसका।
हाँ, یہ اس کی موٹیویشن کیا ہے چائنیز سیکھنے کی, اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں, اگر آپ کو ہلکا سا زیادہ بائی لینگول ہو نا, ملٹی لینگول ہو, تو آپ لوگوں میں زیادہ اچھا, آپ اندر چائنیز کمیونٹی کے اندر زیادہ آپ فٹ ہوتے ہو, آپ کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. But why exactly Chinese? Why not German یا پھر Why not Arabic? Arabic? عربک تو کی تھی وہ, عربک تو ماشاءاللہ آپ لوگ اسکول میں بھی ہاں دیکھتے فلوئنٹ رہتے ہو گیا تھا, تو پھر اب میں نے موو آن کیا تھا. اچھا عربک آتی ہے مطلب بولنے میں؟ جی تھوڑی ماشاء اللہ, ایکسلنٹ, زبردست. ماشاءاللہ. یہ میں یہ بھی بتاتا چلوں, یہ تینوں ماشاءاللہ حفاظ بھی ہیں ماشاءاللہ, او لیولز کے ساتھ. -1 آپ اچھا اوکے حذیفہ, اوکے ماشاءاللہ. تو عبداللہ ماشاءاللہ آپ کو میں نے دیکھا اکثر کلاس میں بھی, آپ کے کویشچنز بڑے وہ کریٹیو اور بڑے انکویزیٹیو ہیں آج. تو کیا ہمارے گیسٹ کے لیے کوئی کویشچنز نہیں آج آپ لوگوں کے پاس؟ حماد صاحب کے لیے تو ایک کویشچن ہے. جی بتائیے. کہ یہ آپ نے سنت کی بات کی تھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک لے جاتے ہیں, تو کیونکہ میں بھی اسکالرز بہت سے ورائٹی کو سنتا ہوں, تو ٹھیک ہے بہت لوگوں کے اپنے اوپینینز ہوتے ہیں, تو اب ہم کس سے کنفرم کریں کہ یہ ساری اوتھینٹک ویلڈ اسکالرز ہوتے ہیں, سب کے سنت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جاری ہوتی ہے, تو کسی کے مطلب اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا, تھوڑا سا اوپینینس کا فرق ہوتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں کچھ ہے, لیکن کون سا فل اوپینین کس کے ماننا چاہیے؟ دیکھیں بیٹے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماننا چاہیے. آپ کو پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, آپ فوراً مان لیں. بعد میں یہ بات کی بات ہے, اور یہ علماء کا کام ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے, وہ قابل قبول ہے یا قابل رد ہے, یہ علماء کا کام, آپ کا کام ہے ہی نہیں. ایک لے مین کا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے وہ فوراً مان لیں. تو آپ نے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا ہے تو آپ نے مان لینا ہے. ہاں بعد میں ثابت ہو جائے, کوئی آپ کو عالم بتا دے کہ یہ تو ضعیف ہے, تو چھوڑ دیں, یا اس کا کوئی اور حکم, تو اس پر آپ کو بہرحال کسی پر اعتماد ہی کرنا پڑے گا, اور جس پر اعتماد کرنا ہے وہ ظاہر ہے عالم پر ہی اعتماد کرنا ہے, کسی جاہل پر تو اعتماد نہیں کرنا. پہلا دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو آپ نے کسی شخص سے کہا کہ بیٹھ جاؤ, تو اب ظاہر کوئی شخص کھڑا ہوا ہوگا, اس کو آپ نے کہا ہوگا بیٹھ جاؤ, تو کہ ایک آدمی گلی سے آ رہا تھا, تو اس نے سنا کہ الفاظ بیٹھ جاؤ کے ہیں اور آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو وہ وہیں بیٹھ گیا, باہر ہی بیٹھ گیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھے کہا ہے کہ نہیں کہا, تو وہ وہیں بیٹھ گیا. بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کو نہیں کہا, تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کو نہیں کہا تو پھر اٹھ کے آ گیا. تو یہی طریقہ کار ہمارا ہونا چاہیے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, آپ مان لیں. ہاں بعد میں کوئی عالم بتا دے کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو اس کی ذمہ داری اس عالم پر ہے, پھر آپ اس کو چھوڑ دیں, وگرنہ ہر صحیح حدیث وہ قابل عمل ہے. اور جب آپ کو کوئی شخص بتاتا ہے, دیکھیں ایک قانون والے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ہر شخص کو بددیانت جانو جب تک وہ دیانتدار ثابت نہ ہو جائے. شریعت کا یہ قانون نہیں ہے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو دیانتدار سمجھو جب تک وہ بددیانت ثابت نہ ہو جائے. یعنی اتنی پازیٹیو اپروچ. لہٰذا آپ نے جس نے آپ کو حدیث بتائی, آپ کا کام یہ ہے کہ مان لیں. وہ کہتا ہے صحیح حدیث ہے, آپ مان لیں. کہیں سے ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو چھوڑا جا سکتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. اس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ عالم صحیح کہہ رہا ہے اور یہ صحیح دین کا عالم. دیکھیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتہ تو ان لوگوں سے پوچھو جا کے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے. اب کتاب و سنت کا جن کے پاس علم ہے, آپ کے خیال میں وہ اتھینٹک نالج رکھتا ہے, تو اس سے پوچھیں جا کے. آپ کو پتہ ہے فزکس کے استاد ہیں آپ کے محمد علی صاحب, تو آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو ظاہر ہے جس نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے, کیمسٹری کی بات تو آپ کیمسٹری والے سے جا کے پوچھیں گے نا. تو اسی طرح سے جو علم, دین کے علم کی بات ہے, وہ دین کے عالم سے پوچھیں کہ جو آپ کے خیال میں پڑھا لکھا ہو. اب ظاہر ہے کہ آپ محمد علی صاحب سے ان کی ڈگری تو نہیں پوچھتے کہ ڈگری کدھر ہے, ڈگری دکھائیں,
आपको एतमाद है कि इन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है और ये पढ़ाना जानते हैं, लिहाजा आप इनकी बात पर एतमाद करते हैं। इसी तरह बेटे उलमा पर एतमाद करते हैं। लेकिन बात इसके तरीक़ाकार ये है कि आपको मैंने कोई बात बता दी और अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके बताई है तो आप मेरी बात मान लें फ़ौरन, लेकिन उसकी तहकीक करें और उस वक्त तक तहकीक करते रहें जब तक आपको अदरवाइज़ साबित ना हो जाए। वगरना आपको अगर साबित हो जाती, मेरी बात अप्रूव हो जाती है तो ठीक है, अगर डिसअप्रूव हो जाती है तो भी ठीक है। ये तहकीक करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन किससे तहकीक करनी है? उलमा से। और ज़ाहिर है ज़रिया वही हैं उलमा जिनके पास दीन का इल्म है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐड कर देता हूँ कि जब मेरा वो थोड़ा सा क्लैश हुआ था ना इस तरह से, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, तो अभी आपको शेख साहब ने जैसे कहा ना कि आपको जब ये पता चल जाए कि कहे ये ज़ईफ़ है, तो अब जिसने मुझे वो बताई होती थी ना, मैं उनके पास जाता था कि वो कह रहे हैं ये ज़ईफ़ है, इसका आपके पास क्या जवाब है? तो उस जवाब से बंदा बड़ा मुतमिन हो जाता है। कुछ बंदे जो है ना इधर उधर की बीटिंग अराउंड द बुश करने लग जाते हैं, तो समझ आ जाती है कि यार इस बंदे को पता ही कोई नहीं था ये क्या बात कर रहा है। तो जो बंदा आपको फिर कोई दलील देता है ना, उस पर फिर दिल मुतमिन हो जाता है इंशाल्लाह। और बात चीज़ें बेटा सनदन ज़ईफ़ होती हैं, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो कुरान से साबित होता है। मसलन ये कि एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि जो शख्स माफ़ी मांगता रहे ना, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला उसके हर मुश्किल आसान कर देता है, अल्लाह ताला उसके हर गम को दूर कर देता है, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ ऐसी जगह से देता है जो उसके वहम गुमान में नहीं होता। ये हदीस है, लेकिन ये ज़ईफ़ है सनद के एतबार से। लिहाजा बहुत जगह पे ये लोग बयान करते हैं तो वो कहते हैं देखिए जी ज़ईफ़ हदीस बयान कर रहा है, हालांकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ये कुरान से साबित है। यानी कुरान में ये है, सूरह हूद के अंदर भी, सूरह नूह के अंदर भी, कि जो शख्स भी इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसको सारी दुनिया का जहान की नेमतें अता कर देता है। कंटेंट ठीक है, इस कंटेंट ठीक है। इसलिए बाज़ चीज़ें सनद के एतबार से ज़ईफ़ होने के बावजूद काबिल अमल होती हैं। और ज़ाहिर है ये बात भी आपको कोई आलिम ही बताएगा, सही, तो आपको आलिम से ही बहरहाल पूछना पड़ेगा। जी जज़ाकल्लाह। हुज़ैफ़ा, डू यू हैव सम क्वेश्चन? मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि आजकल की जो यूथ है उसका बहुत सवाल होता है कि वक्त नहीं है, वक्त की बहुत कमी है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो भी सोशल की वजह से, इश्यूज़ की वजह से। तो मेरा यह सवाल होगा कि वक्त में बरकत या फिर वक्त को सही तरह से यूज़ किस तरह करें, कोई टिप्स? जी, वाह, ये मेरे से सवाल है कि जवाब साहब से? इसी से आप मेरे ख्याल इसको एड्रेस करें। अच्छा बेटे, वक्त में बेबरकती ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यतक़ारबुज़ ज़मान, जैसे जैसे हम क़यामत के करीब जाते जाएंगे ना तो वक्त भी सुकड़ता जाएगा। और फिर आपने फरमाया महीना, साल ऐसे गुजरेगा जैसे महीना गुजर गया, और महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजर गया, हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे घंटा गुजरा, एक दिन गुजरा, एक दिन ऐसे गुजरेगा जैसे घंटा गुजरा, घंटा ऐसे गुजरेगा जैसे एक घड़ी गुजरी। यानी और उसके लिए आपने फरमाया कैसे, जैसे एक शोला आग का जला और फिर बुझ गया, यानी इतनी जल्दी जल्दी सारे मामलात होते। एक तो ये एक नेचुरल फिनोमिना कह लें कि ये होना है और वक्त की बेबरकती होनी है, लेकिन वक्त के अंदर बरकत आती है हर उस चीज़ से जो चीज़ आपको अल्लाह की तरफ से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बरकत वाली कह दी गई, जो आपको शेड्यूल दे दिया गया। मसलन आपको स्केड्यूल दिया गया है कि आपने सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी। अब एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, वो अपने काम में जुट जाता है। अब काम में जुटने वाला, उसके वक्त में बेबरकती होनी ही होनी है। अच्छा, उसको आप यूं कंपैरिजन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात आदमी काम कर रहा होता है तो वो सोचता है नमाज का वक्त आया है, वो सोचता है कि नमाज में बाद में पढ़ लूँगा, काम पहले ख़त्म कर लूँ। जैसे अभी हम सोच रहे थे तो पहले मैं काम मुकम्मल कर लूँ तो बाद में मैं नमाज़ पढ़ लूँगा। एक शख्स है वो फ़ौरन उठता है और पहले नमाज़ पढ़ता है, काम वो कहता है बाद में कर लूँगा। दोनों में फ़र्क ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ ली और काम बाद में किया, उसके काम में अल्लाह ताला उसका मददगार हो जाता है और उसमें बरकत पड़ जाती है। और जिस शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी, उसने कहा मैं पहले काम कर लूँ, और नमाज की जगह पे उसने काम को अहमियत दी, तो उसके हाथों को अल्लाह ताला कामों से भर देता है, उसके हाथों को अल्लाह ताला कामों से भर देता है
और सारी ज़िंदगी वो काम करता रहता है, काम उसके मुकम्मल नहीं खत्म ही नहीं होता, होता ये है बेबरकती। तो इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म के एतबार से सिचुएशन, हर सिचुएशन में मुख्तलिफ हुक्म है, उस वक्त जो उस सिचुएशन का हुक्म है जब आप उसके मुताबिक करेंगे तो वो बरकत। ये टाइम मैनेजमेंट है ना, नमाज भी टाइम मैनेजमेंट है, और रोज़ा भी ज़िंदगी के सारे मामूलात को मैनेज करने के लिए है। जब आप उन सारी चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी के अकॉर्डेंस बना लेंगे तो बरकत आ जाएगी, सादा सी बात है। माशाल्लाह, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट इन्हीं को मैं जो आपका टिप दूंगा कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप सुबह अपना एक पूरा टाइम टेबल बना लो कि इस स्लॉट में मैंने ये करना है, इस स्लॉट में ये करना है, और अगर आप किसी को बता दो कि ये मैंने आज करके चुना है, तो वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है काम करने के लिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट माशाल्लाह, बड़ी अच्छी टिप दी आपने यूथ को। बहुत अच्छा है। जैन, आइडियली तो यही है कि आप अपने चार्ट भी बनाओ और दूसरों को बता दो कि मेरा ये है, मैंने यही करना है। वो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि अब मैंने बताया हुआ है तो मैंने करना है। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, इसको ना साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि अकम्पलिशमेंट, जो इन्होंने कहा छोटे छोटे टारगेट फिक्स करें कि आपने 1 घंटे में ये पढ़ना है, आधे घंटे में ये काम करना है, छोटे छोटे टारगेट फिक्स करें, और फिर जब आप उसको पूरा करते हैं तो वो जो अकम्पलिशमेंट है वो आपको बड़े टारगेट्स के लिए तैयार करती है। तो ये आपको एक बूस्ट करती है, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, अच्छा मैंने ये कर लिया, अब मैं बड़ा टारगेट भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। तो इसको ये एक सॉर्ट ऑफ बरकत। ज़बरदस्त जी। जैन, मैं आप सबको सुन रहा था जो आप लोगों ने स्कॉलर्स के बारे में भी कहा। इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री देखते हुए हमारे पास बहुत अजीम स्कॉलर्स गुजरे हैं, जिनमें टू नेम अ फ्यू डॉक्टर इसरा, डॉक्टर जाकिर नायक, आप दोनों ने उनको कोट किया, और अशरफ अली थानवी जिस तरह पहले थे, उनकी तो 350 किताबें उन्होंने ख़ुद लिखी, और उनका जो टोटल नंबर है जो उनके स्टूडेंट्स ने भी कंपाइल करके, दैट इज़ अबाउट 800। ठीक है। और मेरा ये क्वेश्चन है कि लोग इतना इजी क्यों समझते हैं इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे कमेंट करना, हालांकि आपके पास नॉलेज नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल फिज़िक्स की मेरे पास नॉलेज नहीं है, जिस तरह सर भी बैठे हैं तो मैं फिज़िक्स के एग्जांपल दूंगा। अब उसके अंदर 2 ब्रांचेज है, क्वांटम मैकेनिक्स या फिर जनरल रिलेटिविटी की। अब 2 लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, मैं थर्ड पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता कि वो उनके अलिफ पे क्या है, तो मैं उस पर कभी कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन दीन पे सब बहुत इजी समझते हैं कि कोई भी अपनी आके और कहते हैं कि यार ये मेरा ओपिनियन है, फर्स्ट अमेंडमेंट मुझे बैक कर रही है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा, असल में आपके सवाल का जवाब मेरी पहली गुफ्तगू में आ चुका है कि देखें बेटा, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि फ़िज़िक्स की आपने बात की, तो फ़िज़िक्स एक साइंस है, इसी तरह केमिस्ट्री एक साइंस है। पानी का फार्मूला H2O है, मैं उठ के एतराज़ कर दूं HO2 क्यों नहीं है या H2O क्यों है, मैं एतराज़ नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ूं, उसका फार्मूला जानूं, जिन लोगों ने H2O कहा उसकी वजह क्या है, फिर मैं उसको चैलेंज करूं, फिर उसके अगेंस्ट कोई बात रखूं, फिर कोई बात कर सकता हूं। वरना जब मुझे नहीं पता तो लोग मुझे कहेंगे पागल है। हम दीन के बारे में सारे पागल हैं जो बग़ैर पढ़े। अब हदीस के बारे में, हदीस एक साइंस है, और मैं आपको बताऊं उतनी प्रिसाइज्ड साइंस फिज़िक्स की नहीं है जितनी हदीस की है, बिल्कुल प्रिसाइज्ड है। लेकिन उसका एक नॉलेज है, उसको पढ़ना पड़ेगा। या पढ़ें या केमिस्ट्री की तरह जिन लोगों ने आपको H2O बता दिया उनकी बात पर एतमाद करें सही, या खुद पढ़ें सही बात, और या उनकी बात पर एतमाद करें। जैन भाई ने असल में ये जो बात की है ना कि फिर लोग इतनी ईजी कर क्यों देते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट ना। आप जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं, इस प्रियोरिटीज़। जो एक मादा परस्त आदमी होगा तो वो मादा देखेगा ना। अब देखिए कुछ उलमा जो है ना वो हिट होते हैं, माशाल्लाह, उनकी प्राडो भी है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, वो मिलियंस के अंदर होते हैं, उनको कोई तनकीद नहीं करता। जो देसी आदमी होने जिनको मादा नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, ऐसे दाढ़ी थोड़ी सी बिखरी है बाइक पे सफ़र करने की वजह से, ठीक है, कपड़े इस्त्री नहीं है ठीक तरह से, उस पर वो कर देगा क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसकी नज़र में प्रायोरिटाइज नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, हिपोक्रेसी है ना, मुनाफिकत। तो ये इट्स ऑल अबाउट कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो देखिए ना, ये असल में जंग 2 चीज़ों की हो रही है, एक स्पिरिचुअलिटी की, मटीरियलिज्म की। तो जिस्म जो है इट्स ऑल अबाउट मटीरियल्स, और स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट दीन, रिलीजन। तो रिलीजन वाला बंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। वैसे भी ना वो एक मिसाल देते हैं कि नीम हकीम खतरा जान,
اور نیم ملا خطرہ ایمان. کہ اگر آپ کسی کے ایسے بندے سے نسخہ لے لیتے ہیں جو ٹھیک پڑا ہوا ڈاکٹر نہیں ہے, مستند طبیب نہیں ہے, تو آپ اپنی جان کو, آپ کی جان ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اور جب آپ کسی ایسے شخص سے مسئلہ پوچھتے ہیں جس کے پاس دین کا علم پورا نہیں ہے, تو آپ کا ایمان ایٹ سٹیک ہوتا ہے. تو یہ اصل میں وہ پریورٹی کی جو بات کر رہے ہیں, ہم اگر دین کو پہلی ترجیح نہیں بناتے. دیکھیں آپ نے یہ کپڑے پہنے ہیں تو آپ نے جا کے ایک جگہ سے تو نہیں خریدے ہوں گے, آپ نے دیکھے ہوں گے ایک دکان, دوسری دکان, تیسری دکان, پھر پسند کیے ہوں گے, پھر لیے ہوں گے. اچھا اسی طرح آدمی کھانے کے لیے پسند کرتا ہے اپنی پسند کی چیزیں, ایک جگہ دوسری جگہ, پھر نہیں پسند آتی نہیں لیتا. بالکل. اچھا جب جو چیزیں ہم پریورٹائز کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کانشیس ہیں, تو اس کا مطلب ہے دین کے بارے میں کانشیس نہیں ہے, پرائرٹی نہیں ہے. جو پرائرٹی نہیں تو کانشیس نہیں ہے, کانشیس نہیں ہے تو پھر ہر بندے کی بات مان لیتے ہیں, اور پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے, یار ایسے ہی لوگ کرتے ہیں. بھائی برانڈ اگر آپ نے لیا ہے, اگر آپ نے کپڑے کوئی ڈھنگ کے پہنے ہیں, تو بے ڈھنگے کپڑوں کی کتنی دکانیں ہیں, وہ آپ کو پریشان نہیں کرتی. تو اگر آپ کا پریورٹی, آپ دین اگر آپ کی پریورٹی ہے, تو بے ڈھنگے علماء جتنے مرضی ہوں آپ کو پریشانی کیا ہے. آپ اصل علماء کے پاس جائیں, اگر تھوڑی سی کاوش کریں گے, تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے, آپ پہنچ جائیں گے. اچھا زین بھائی, لیکن ایک بات ہے سوری میں ایڈ کر لوں کہ یہ نا یہ بیسٹ مومنٹ ہوتا ہے جب بندہ نا ایسے ہی لا ابالی ہو کر, بالکل کیئر لیس ہو کر ایسے اٹیک کرتا ہے نا. دس از دا بیسٹ مومنٹ کہ آپ اس کو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ دے دو, وہ ایک دم سے ریورس سائیکالوجی ہو جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں, ہمارے پاس ایک بندہ آیا, لڑکی آئی اور بڑے غصے سے آ کے کہتی وائی ڈو ہیو ٹو بلیو ان گاڈ. میں نے کہا وائی ناٹ, بس ختم, چیک میٹ. کہتی سوری. میں کہا وائی ناٹ, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اب یہ بحثیں ہوں گی اور یہ وہ. آپ نے کاؤنٹر کیا. میں نے کہا وائی ناٹ. میں گیو می جسٹ 2 reasons, جسٹ 2 کہ آئی شوڈنٹ بلیو ان گاڈ, گیو می 2. تو پوری ڈسکشن ہی الٹ ہو گئی. یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ وی ول لیٹ دیم پلے آن آور پچ, یو کریٹ یور پچ اینڈ لیٹ دیم کم, کہ ہماری پچ پہ اور کھیلو. وہ شیر تھا نا, تو شیر ساتھ کھڑا ہے اور بندہ کھڑا ہے, تو پکچر دیکھ رہے ہیں دونوں, تصویر کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہوا ہے شیر کے اوپر ایسے ٹانگ رکھ کے, تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا شیر کو دیکھ کے کہتا ہے ہاں, ایسے کرتا ہے, یعنی کہ تنزیہ سی ہنسی مارتا ہے کہ تیرے اوپر میں نے ٹانگ رکھی ہوئی ہے. شیر آگے سے کہتا ہے یہ پکچر بندے نے بنائی ہے, شیر بناتا نا تو نیچے ہوتا, میں اوپر ہوتا. امیزنگ. اٹس اے پرسپیکٹیو, یعنی کہ آپ جب بندے کا پرسپیکٹیو رکھتے ہیں نا, جب اب گڑ جاتا ہے, ایکسپیرینس آ جاتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا, تو یو نو کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیم. آپ ایک دم سے دوسری بات کرتے ہیں, وہ سارے کا ساری دیوار ریت کی ہوتی ہے, ساری گر جاتی ہے. جسٹ ٹو کنکلوڈ بھی, اور لاسٹ اچھا اپنا کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں کچھ ایک بات کرنا چاہوں گا, ہے وہ کنکلوڈنگ ہی, ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں بچوں کے لیے بہت اہم ہے. بیٹے علم جو ہے نا وہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, پرفیکٹ ہوتا ہے عمل. آپ کو ہر بات کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے, ہر بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جتنا علم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز پہنچی ہے وہی آگے پہنچا دو, بلغوا عنی ولو آیا. آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے وہی لوگوں کو بتا دو. آپ کو ایک نیکی کا پتہ ہے وہ خود بھی عمل کرو, دوسروں کو بتا دو. ہر چیز پر کہ آپ کو پوری چیزوں کا علم ہو جائے, آپ پرفیکٹ عالم بن جائے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایسے صحابی ہیں کہ حالانکہ نمبر 1 پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, لیکن ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابوبکر ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر وہ نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. وہ آدمی گویا وہ نالج کے اعتبار سے, اپنی رائے کے اعتبار سے ہی واز دا پرفیکٹ مین. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو تلوار نکال کے کھڑے ہوئے, میں قتل کر دوں گا جو بھی آئے, کوئی جو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں گا میں قتل کر دوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے آ کے کیا کہا, ایک آیت سنائی قرآن پاک کی. ٹھیک ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے, رسول پہلے بھی آتے رہے جاتے رہے, اس میں کون سی اچنبے کی بات. تو کیا کوئی فوت ہو جائے, کوئی رسول یا قتل کر دیا جائے, تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے, واپس چلے جاؤ. یہ آیت سنائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
तलवार फेंक दी, ठीक हो गए, बैठ गए। अब क्या ख्याल है कि इस आयत का इल्म हज़रत उमर फारूक को नहीं था? था, मुस्तहज़र नहीं था, नहीं पता था, उस वक्त ज़हन में नहीं आया। वो नुक्ता जो अबू बकर ने समझाया वो उनको नहीं समझ आ रही थी। तो इसका मतलब है हर बंदे को हर बात का इल्म होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इल्म में आ जाए उस पर अमल करना ज़रूरी है। लिहाजा आप इस बारे में तो परेशान हो ही ना कि आपके पास इल्म थोड़ा है, जितना इल्म है उस पर अमल करना ज़रूरी है। और रह की बात इसको, मेरा बेटा, आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें, आप अपने ज़िंदगी में बरकत की बात कर लें, आप इल्म में इजाफे की बात कर लें, ये सब कुछ अल्लाह ताला की मदद पर मौकूफ़ है। हर वक्त अल्लाह से मांगते रहते हैं। ये अल्लाह से मांगने को ही बरकत समझ लें आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि आप अपने इल्म में इजाफे की दुआ करते रहें, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि आप दुआ करते रहें अल्लाह मेरा इल्म बढ़ा दे। हालांकि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आलिम इस धरती पर कोई नहीं है। क्या मतलब? ये सिखाया है, हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा ये होना चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह से मांगते रहें। जब अल्लाह से मांगते रहेंगे तो फिर एक सजदा आपके वो सारे फासले तय कर देता है जो आपकी पूरी सारी ज़िंदगी की मेहनत नहीं तय कर रही होती। लिहाजा मेरा बेटा, दुआ मांगें, हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगें, मांगने में कभी कंजूसी ना करें। और जब समझें कि आप कहीं ब्लॉक हो गए हैं, किसी भी चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे आपकी ये जो नस्ल है ना, इससे एक गिला है। वो गिला है कि आप एक जगह पे जाके गिव अप कर देते हो। आप कहते हो कि ये मेरे से नहीं होता। ज़ाहिर है जब आदमी बात करता है तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मेरा बेटा ओवरऑल ये नस्ल, शायद उसकी वजूहात आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मुझे लगता है कि उसके पीछे हमारी जो कार्टून हिस्ट्री है ना, इसने बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि कार्टून के अंदर हर चीज़ रिप्ले हो जाती है। शायद ये वजह है, हम गिव अप कर देते हैं। ये जो गिव अप करते हैं, मेरी बस हो गई, मेरे से ये नहीं होता, अम्मा अब्बा से भी कह देते हैं कि मेरे से नहीं होता, ये हम इसलिए कहते हैं कि हम ये समझ रहे होते हैं कि सारा कुछ मैंने करना है। बेटा, हमने मेहनत पूरी करनी है और काम अल्लाह ने कराना है। और जब अल्लाह ने कराना है तो फिर कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता कि हम कहें कि हमसे नहीं होता। तो जब आप अल्लाह से हर वक्त मांगते रहें, और इस फ़िक्रे को अगर आप याद रख सकें बेटा, मेहनत पूरी और अल्लाह पे तवक्कुल, ज़बरदस्त। ये है कामयाबी का राज। मेहनत पूरी, और पूरी मेहनत को भी आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। आप कहते हैं मैं 2 घंटे पढ़ता रहा, ये 1 घंटा पढ़ता रहा, तो रिज़ल्ट उसका बेहतर आया। वो 1 घंटा रोज़ाना पढ़ता था, मैं 2 घंटे रोज़ाना पढ़ता था। जब रिज़ल्ट आया है तो उसके नंबर ज़्यादा है, मेरे नंबर कम हैं। आपको अफसोस होता है, आपको लगता है कि शायद ये मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। ये कॉन्सेप्ट ठीक कर लें, ये ठीक नहीं है कॉन्सेप्ट। बेटा, हर शख्स की अपनी सलाहियत है। आपका इम्तहान कंपैरिजन में नहीं है। आपको जो जितनी सलाहियत, मिसाल के तौर पर आपको अल्लाह ने सलाहियत दी थी 4 घंटे पढ़ने की, आप 2 घंटे रोज़ाना पढ़ते रहे, आप अपनी एफर्ट का 50% पुट करते रहे। उसको अल्लाह ने सलाहियत ही 1 घंटा पढ़ने की दी थी, वो अपनी सलाहियत का 100% पुट करता रहा। तो कैसे हो सकता है कि एक बंदा 50% पुट कर रहा हो और एक बंदा 100% पुट कर रहा हो, उनका रिजल्ट एक जैसा कैसे आ सकता है? तो आप ये समझते हैं कि शायद ही मेरे साथ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के यहाँ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होती। और लिहाजा आप पूरी मेहनत उस सलाहियत के मुताबिक, दूसरों को देख के नहीं कि दूसरा इतनी कर रहा है बस काफ़ी है, नहीं, अपनी दी हुई जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसके मुताबिक पूरी एफर्ट पुट करें और तवक्कुल अल्लाह पे कर दें, इंशाअल्लाह कामयाबी। बहुत माशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने जो समझाया ना, मतलब आई कैन कोट सो मच साइकोलॉजी, साइंस के ऐसे करो वैसे करो। यस, देयर इज़ साइंस, गोरों की बड़ी रिसर्च है इस पे, टाइम मैनेजमेंट पे, फोकस मैनेजमेंट पे, पॉजिटिव साइकोलॉजी, पूरी एक फील्ड खड़ी कर दी उन्होंने। उसमें एक कॉन्सेप्ट है फ़्लो का, कि फ़्लो से कैसे आपने काम करना है, फ़्लो का कॉन्सेप्ट है। फिर इसी तरह माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इन्होंने शेख ने बात कर दी ना, नमाज, यकीन करें शेख, मैं पढ़ रहा होता हूँ पॉजिटिव साइकोलॉजी, मैं चूँकि साइकोलॉजी भी कर रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा होता हूँ, ये सारे हमारे दीन के कॉन्सेप्ट्स हैं।
اور مجھے تو ایسا لگتا ہے گوروں سے اللہ ریسرچ کروا رہا ہے اسلام کو پروو کروانے کے لیے. تو بالکل ایسے کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو ماشاءاللہ نماز ٹھیک ہو گئی نا, ایوری تھنگ از فائن انشاءاللہ. جسٹ لاسٹ فیو کنکلوڈنگ میں چاہوں گا ایک میسیج بھی دینا آپ نے انشاءاللہ اپنے ایج گروپ کو. دوسرا, وائی ہمیں ساری باتیں بتائیں ماشاءاللہ, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی, ہمارے آپ کے جو ایج گروپ ہیں انہیں بھی پتہ ہے, یٹ ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کیوں ہیں ان کی روٹین میں, ڈسٹریکشنز کیوں ہیں؟ زین واٹ ڈو یو تھنک؟ انیشیٹو نہیں لیتے ٹو چینج. اب ہمیں ہر چیز پتہ ہوتی ہے. اب ایک تو سب سے پہلی چیز, جب بندہ کچھ غلط کر رہا ہو تو obviously knows what is right mostly in most cases, لیکن جب وہ خود ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہوتا ہے, he tries to justify his actions and everything, کہ یار چلو ٹھیک ہی کر رہا ہوں. اب وہ اپنا دماغ کام ہی اسی طرح کرتا ہے, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ آپ اسی کو جسٹیفائی کرو گے. یو کانٹ بی, آپ دوسری طرح نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جسٹیفائی کرنے پہ لگے ہوگے. ایگزیکٹلی, اور اپنے آپ کو کرٹیکلی اینالائز کرنا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, یہ بہت مشکل کام ہے, اینڈ ناٹ ایوری ون کین ڈو اٹ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, بڑا اچھا تو انالیسس. اکارڈنگ ٹو می دس از دا. حذیفہ وٹ ڈو یو تھنک؟ میں بالکل ذہن کی بات پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دوسروں کی باتوں سے اپنی بات کو پروو نہ کریں, اپنے آپ میں دیکھیں جو غلطی ہے نا. جیسے اگر کسی بچے کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں آتے, کہے گا ٹیچر اچھی نہیں ہے, زبردست, بلیم گیم. لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اچھا نہیں پڑھا. تو یہی ہے کہ اپنے اندر جھانکیں اور اس کے لیے ٹائم نکالیں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. ویری نیسیسری کہ آپ اپنے لیے اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم الاٹ کریں, بے شک صبح میں. ہاں, سیلف انالیسس بہت ضروری ہے. ایکسیلنٹ. عبداللہ وٹ ڈو یو تھنک؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کا ویژن براڈ نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ اسکول میں اچھے گریڈز آ جانا, پھر ڈگری لینا, پھر جاب ہو جانا, یہ صرف ہے. جبکہ آپ اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہو. آپ اور ایک اور گیو اپ کی یہ ریزن ہوتی ہے کہ جب آپ ایک آئیڈیا رکھتے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے, آپ پلان سارا کرتے ہو, اور پھر وہ پلان اکارڈنگ نہیں جاتا, تو آپ اس وقت یار میں جو کیا تھا یہ ہویا نہیں, تو اب میں یہ نہیں کروں گا. تو کچھ نہیں ہوتا, آپ گیو اپ نہ کرو, آپ اس پہ زیادہ محنت کرو, آپ کو زیادہ اس پہ ایکسپیرینس ہے کہ پھر آپ کا رزلٹ زیادہ بہتر نکلے گا. زبردست زبردست. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ دونوں کی اجازت سے. میں نے جتنا آبزرو کیا نا, میں کھل کے یوتھ سے ماشاءاللہ آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے تھرو بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان مائی اوپینین جو ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, ٹو سچ ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز وچ آئی تھنک از ڈریننگ انرجی آؤٹ آف آر یوتھ, ہماری یوتھ میں سے انرجی نکال رہی ہے وہ چیز. ایک بہت زیادہ میوزک جو ہے نا, جس طرح کا میوزک آج کل آپ دیکھیں, ابن القیم کا مجھے ایک کوٹ یاد ہے کہ میوزک از دی قرآن آف شیطان. غالباً ابن القیم کا یا ابن تیمیہ کا شعر کریکٹلی, ایک دل میں قرآن اور یہ بھی کہ قرآن اور میوزک ایک دل میں نہیں رہ سکتے. سو اور آج کل جس طرح گانے بن رہے, مطلب ہاؤ کین سم ون سے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, ہپ ہاپ, ریپ اور وہ ساری چیزیں دیکھ لیں. لٹرلی ایک تو ایمان ڈیمیج ہوتا ہے, ٹائم ویسٹیج ہوتا ہے, پھر ظاہر ہے نظروں کا کتنا زیادہ جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اور پھر ابن القیم کا ہی کوٹ ہے کہ میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ. اور میں نے لٹرلی جب میں بہت سنتا تھا, آپ کی ایج گروپ میں تھا, میں نے یہ چیز فیل کی. ڈسٹریکشن تھی بہت بڑی. میوزک ہمیں سوچنے نہیں دیتا تھا کہ ہم نے دین بھی کوئی چیز ہے, ہم نے عمل کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے ڈیفینیٹلی. اور دوسرا یہ جو موویز کا ایشو ہے, ظاہر ہے بہت زیادہ ایکسیسو اور فلتھ دیکھنا, انفلوئنس کرتا ہے نا پھر آپ کے ایکشنز پہ. یس, انفلوئنس کرتا ہے. اور نیٹ فلکس از اے بگ فتنہ. یہ جب یہ بچے یہ جملہ بولتے ہیں نا, یہ اصل میں مطلب بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, آئی ڈڈ دیٹ. عجیب ہے, یعنی کہ تیرا پوری اپنی ذات پہ پورا کنٹرول ہے بھائی, تو جیسے مرضی ہاتھ موو کرے, جیسے مرضی اٹھے, جیسے مرضی بیٹھے. اس کا نا پتہ نہیں مجھے امی کے سامنے کیا ہو گیا تھا, میں نے یہ کہہ دیا. دیٹس واٹ ہیپنڈ ایکچولی, وہ انکانشیسلی آپ کے اندر. میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اب دو میں چونکہ سائیکالوجی بھی پڑھی, اس میں میں نے پڑھا کہ نا یہ جو ٹین ایج ہے نا, اس میں پری فرنٹل کورٹیکس, یہ برین کا وہ پارٹ ہے جو کانسیکوینسز, نتائج دیکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ ذرا ٹین ایج میں اتنا اسٹرانگ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, آف ہی ہوتا یا موسٹلی آف ہوا. دوسرا سر جو آپ وجہ بتا رہے تھے نا, اس میں میں ایک ایڈ کر لیں, مجھے تو لگتا ہے کہ جو ویڈیو گیمز ہیں نا, ہاں یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. ہماری انرجی اس سے بالکل ان کی ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے. زبردست پوائنٹ. اور اس میں جو شکلیں دیکھ لیں, اس میں جو چیزیں دیکھ لیں, وہ میرا خیال ہے ساری ایڈورسلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم جو جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو انرجی دیتی ہیں, آپ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. زبردست. اور ویڈیو گیمز سے آپ مینٹلی ویک ہو رہے ہوتے ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم, اور پھر اس میں سے وہ جو شکلیں مختلف قسم کی بنائی ہوئی ہیں,
ان کے اندر سے میں سمجھتا ہوں اس کا کیسے ہو سکتا ہے آپ جس کو دیکھیں اور وہ بری لگے چیز وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا آپ کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو. ڈیفینیٹلی لہٰذا وہ سارا کچھ ملا کے ویڈیو گیم آپ اگرچہ کہیں کہ صرف فلتھ دیکھنا غلط ہے اور ویڈیو گیمز ٹھیک ہیں, ویڈیو گیمز کی بھی کوئی اچھا افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی اور یہ آپ کی انرجی کو ڈرین کر رہی ہوتی ہیں. آپ اگر اس کو اگر ویڈیو گیم کھیلنی بھی ہو, اول تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف فزیکل گیمز کھیلنی چاہیے. اگر ویڈیو گیمز کھیلنے بھی ہیں تو آپ ہفتے میں 1-2 گھنٹے, یعنی یہ جو ڈیلی کھیلنا ہے نا, یہ تو آپ کی ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو آپ کی روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ صرف میوزک اور فلتھ نہیں کر رہا, یہ ویڈیو گیمز اٹ سیلف میں سب سے بڑا میں تو سمجھتا ہوں اس کو بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو جائز سمجھ کے اور اس میں ایکسیسولی انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, اس کو ایڈ کر لے گا. لینا جو سب سے اسٹرانگ مجھے آرگومنٹ ملا ہے نا, جو مجھے بڑا افیکٹ کیا, کیونکہ میں بھی ایک فلمی کیڑا ہی تھا بہت زیادہ, تو وہ کیا تھا کہ نا اب یہ تو فلم ہے, یو نو, مائنڈ کے لیے وہ ریالٹی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے یہ ناٹک ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ پیچھے کیمراز لگے ہوئے ہیں, پیچھے گرین سکرین لگی ہوئی ہے, لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وائی آر یو لافنگ؟ یہ تو ڈرامہ ہے, یہ تو ایکٹنگ ہے, یہ تو پیچھے ڈائریکٹر نے کٹ بولا ہے تو اس نے یہ کیا ہے, بٹ یو آر ایکسپیرینس ایز اے ریالٹی. ظاہر ہے تبھی آپ کے ایک دم سے تیرے نام فلم آئی تھی نا, تو سارے وہ سلمان خان نے درمیان سے وہ نکالا ہوا تھا, تو جیسے ہی فلم آئی تو سارے باہر آ کے درمیان سے ہو گئے, بال ویسے بنا لیے. فلموں کے نام آپ لے رہے ہیں, آپ پہ ہی فتویٰ لگ جائے گا. انہوں نے یعنی کہ اس کو ریئل لیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک میک اپ آرٹسٹ نے سب کچھ کیا ہے, یہ نکلی بال ہیں, سب کچھ پتہ ہے, لیکن دماغ کو کوئی نہیں پتہ بھائی, وہ ریالٹی لے رہا ہوتا. اصل میں میں سر جس پہلو کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اور خاص طور پر ہماری یوتھ کو, بیٹے بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ فلتھ نہیں ہے یا یہ میوزک نہیں ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب آپ انشور ہو گئے کہ اب اس کا نقصان نہیں ہے. جو چیزیں نقصان کر رہی ہیں وہ اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں. صحیح بات. یہ خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم تو صرف ڈرامہ دیکھتی ہیں اور تو کچھ نہیں. اور ڈرامہ کیا ہے؟ ڈرامہ وہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے. ڈرامہ کہتے جھوٹ کو ہے. جو اس میں بیوی بنی ہے وہ بیوی بھی نہیں ہے, جو اس میں خامد بنا ہے وہ خامد نہیں ہے, جو اس میں بیٹا بنا ہے وہ بیٹا نہیں, سب کچھ جھوٹ ہے. تو کیا خیال ہے, آپ جھوٹ دیکھ رہے ہیں تو جھوٹ دیکھ کے آپ جو کچھ آپ جو کچھ لے رہے ہیں وہ آپ کے اندر نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہو رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ جو آئیڈیل سٹیٹ کس نے دی تھی؟ افلاطون نے. افلاطون نے, پلیٹو نے جو اپنی آئیڈیل سٹیٹ کا تصور دیا تھا, اس نے اس میں ایک تعلیمی نظام بھی دیا تھا. یہ قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے. اس تعلیمی نظام میں اس نے کہا تھا کہ اداکاری کی تعلیم منع ہوگی. صحیح. اور اداکاری کی تعلیم منع اس لیے ہوگی کہ اس نے یہ وجہ یہ بتائی تھی کہ اداکاری انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے. جب آپ جھوٹ کو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اصل نہیں رہتے. پرسنالٹی ڈس آرڈر آ جاتا ہے. ہاں جی, وہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس کی وجہ سے. اب یہ بات اس وقت کہی گئی تھی جس وقت کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ اداکاری کتنی سادہ ہوگی. اور ڈرامے سے ہوتے تھے بس, اسٹیج ڈرامے. اگر آج وہ دیکھ لیتا, آج کا دیکھ لے تو پیچھے بچا ہی کچھ نہیں. اس نے ویسے فوت ہو جانا. جزاک اللہ شیخ, بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگ آئے, انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. ایک آپ کو بھی تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ, آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. یہ بچے چونکہ پریشان ہیں علم کے بارے میں, دین کے بارے میں, چھوٹا سا ٹپ دے دوں. ضرور ضرور. بیٹے ٹپ یہ ہے کہ جو علم کی سطح ہم علماء کی ذکر کر رہے ہیں نا, وہ ہے پروفیشنل نالج, اور پروفیشنل ڈگری دین کی ہونا ہر شخص کے لیے فرض نہیں ہے. دین پڑھنا اتنا ضروری ہے, ہر شخص کے لیے فرض ہے, جس کے لیے زندگی گزاری جا سکے اور زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو. بس اتنا فرض ہے. والدین کے لیے بھی اتنا ہی فرض ہے پڑھانا اپنے بچوں کو. اب اس کے بعد کوئی آدمی پروفیشنل ڈگری فزکس میں لینا چاہتا ہے فزکس میں لے لے, دین میں لینا چاہتا ہے دین میں لے لے, کوئی آگے پڑھنا چاہتا ہے جتنا مرضی پڑھ لے. لیکن فرض جو علم ہے نا, وہ صرف اتنا ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں اور آپ کو اتنے مسائل کا پتہ ہو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے رہیں. زبردست. اگر یہ ہے تو دیٹس فائن. اس کا منیمم نصاب یہ ہے کہ قرآن آپ کو سوچ سمجھ کے پڑھنا آنا چاہیے, اور دوسرا آپ سیرت کی کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لیں جس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ جائے. کوئی حدیث کا ایک چھوٹا مجموعہ
جس سے پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل کا پتہ چل جائے. یہ آپ کا فرض علم ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اس کے علاوہ باقی وہ علماء کا کام ہے. اگر کسی کا دل کرے آپ میں سے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بن جائیں. آپ نے فرض علم دین کا حاصل کر لیا. ایک بات شیخ اور کلیریفائی کر دیں کہ اگر واٹ ایف دین کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی عالم بننا ضروری ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے اس لیول کا کہ آپ لوگوں کو وہ نیکی بتائیں جو آپ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے. سچ بولنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, یا آپ نے جتنی چیزیں بتانی ہیں یہ تو اس کے لیے تو عالم بننا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کوٹ کریں اور لوگ آپ کو دین کا معیار سمجھیں, صحیح, تو پھر آپ کو وہ پروفیشنل ڈگری لینی پڑے گی. بالکل صحیح. پھر آپ کو دین کا علم پوری طرح پڑھنا پڑے گا. پھر اس کو جب تک آپ اس کو پورا نہیں پڑھیں گے, دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے میٹرک کیا ہو اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ جو پی ایچ ڈی کا نالج ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے. اگر آپ نے میٹرک کیا ہے دیٹس فائن, آپ میٹرک لیول کے کام کریں, اور اگر آپ نے پی ایچ ڈی لیول کے کام کرنے ہیں تو پھر پہلے پی ایچ ڈی کریں. جزاک اللہ خیر. جواد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت انجوائے کیا میں نے آپ دونوں کی کمپنی, اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ نے بھی آج وٹنس کیا کہ ماشاءاللہ ہماری جو اسکالرلی باڈی ہے ان کے آپ کے بارے میں بڑے نیک نیت ہیں, نیک خواہشات ہیں, اور کتنی محبت سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے آپ سے بات کی بیٹا بیٹا کر کے. سو آئی تھنک کہ یو گائز نیڈ ٹو گو ایز ویل انشاءاللہ. اور میں ساری آپ کے تھرو باقی ٹین ایجرس کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دے نیڈ ٹو سی فار دیم سیلوز انشاءاللہ تعالیٰ. تو تھینک یو فار کمنگ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. شیخ جزاک اللہ. جواد بھائی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں مزید ایشوز ڈسکس کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.